بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، جموں کشمیر ٹی وی کی لائیو نشریات میں ہفتہ وار پروگرام ارتقاء یعنی ایوولوشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس پیغام کے ساتھ کہ خوف نہیں، امید پھیلاؤ. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب سے کرونا وائرس کی یہ وبا پھوٹی، جموں کشمیر ٹی وی نے اپنے تائیں اپنی بساط سے شاید بڑھ کر یہ کوشش کی ہے کہ آپ ناظرین تک وہ معلومات پہنچائے جا سکے جس سے آپ کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہو. اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ ایک ایسا وائرس جس کی اس وقت تک کوئی ویکسینیشن، کوئی علاج موجود نہیں میڈیکل کی دنیا میں، سائنس کی دنیا میں، لیکن اس کے باوجود احتیاطی تدابیر، اس کا بہترین علاج ہیں اور کچھ دیگر چیزیں جن پر عمل کرنے سے یقیناً اس وبا کو روکا بھی جا سکتا ہے، آپ محفوظ بھی رہ سکتے ہیں. ہم اپنے تمام پروگراموں میں زیادہ تر ڈاکٹرز حضرات کو لاتے ہیں. سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح آج کے پروگرام میں بھی میں دنیا بھر کے میڈیکل، پیرامیڈیکل سٹاف کو، فرنٹ لائن ورکرز کو اپنی جانب سے، جے کے ٹی وی کی جانب سے سلیوٹ کرتا ہوں، جو اس وقت اپنی زندگیوں کو مشکلات میں ڈالے ہوئے انسانیت کو بچانے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں. کئی ایک ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس اس جنگ میں اپنی زندگی ہار چکے، ان تمام ہی کو خراج. ناظرین، اس وقت تک کی برطانیہ سے تازہ ترین اطلاعات آپ تک پہنچانا یقیناً ضروری ہے. برطانیہ نے آج 3 ہفتوں کے لیے مزید لاک ڈاؤن کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے. گویا 3 ہفتے مزید یہ لاک ڈاؤن ایسے ہی رہے گا، اور اس کے بعد سائنٹسٹ جو گورنمنٹ کو جو ہدایات دیں گے، جو انفارمیشن دیں گے، اس کے مطابق گورنمنٹ فیصلہ کرے گی. اس وقت تک برطانیہ میں آج 861 نئی ڈیتھس کے ساتھ ٹوٹل فگر 13,729 تک پہنچ چکا ہے. گورنمنٹ نے اپنی طرف سے لاک ڈاؤن کو جاری رکھنے کا آج فیصلہ کر لیا ہے. آج کے اس پروگرام میں خاص طور پر میرے جو مہمان ہیں، یقیناً آپ نے ایڈز بھی دیکھی ہوں گی، انتہائی مصروف اور خاص کر موجودہ دور میں مصروف ترین ڈاکٹرز میں سے ایک پاکستان سے، لاہور سے ہمیں براہ راست اس وقت جوائن کر رہے ہیں. نام یقیناً بے شمار ہمارے آڈینس، ہمارے ناظرین جانتے بھی ہوں گے، جو پاکستان میں سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں انٹینسیو کیئر اسپیشلسٹ ہیں، اور میڈیکل کے ساتھ ساتھ ان کا ایک وسیع تجربہ اور تحقیق ہے اسپریچول ٹریٹمنٹ پر بھی. یقیناً آج ہم ان سے بہت کچھ جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن میرے اپنے ناظرین سے یہ گزارش ضرور ہوگی کہ صرف جاننے کی کوشش نہ کیجیے، سمجھنے کی بھی کوشش کیجیے. میں اپنے آج کے انتہائی معزز مہمان کو خوش آمدید کہتا ہوں، جو اس وقت مجھے لاہور سے جوائن کر رہے ہیں، جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد جاوید احمد. سر، آپ کو جے کے ٹی وی پر آج خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آپ سب لوگوں کو، دیکھتے سنتے لوگوں کو، سب کو میرا سلام پاکستان اور لاہور سے، نیک تمنائیں اور سب کو خوشخبریاں کہ ہم پھر سے انشاءاللہ تعالی اسی طرح اپنے اپنے دفاتر، گھروں میں، زندگی کی ریل پیل میں ان قریب جلد ہی اس کرونا کو شکست دے کے اور معمول کی زندگی پہ آ جائیں گے. اس میری ایک امید دیوانے کے خواب کے ساتھ کہ اب ہم میں سے کوئی کسی کے گھر پہ قبضہ نہیں کرے گا، اب ہم میں سے کوئی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، اب ہم میں سے کوئی کسی کا حق نہیں مارے گا، اب ہم میں سے کوئی سیاست کے نام پہ منافقت نہیں کرے گا، اب ہم میں سے کوئی بھی اپنے جائز منافع سے زیادہ کے چکر میں دوسرے کی سانس
کو بھی بند کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. اب ہم میں سے کوئی بھی رابنگ ہوڈ بن کے کسی بھی ملک کو لوٹ کے دنیا میں قرضے اور امداد کے ڈرامے نہیں کرے گا. ہم سچے دل سے اس حالیہ آفت میں مدر نیچر سے یہ سبق سیکھیں گے کہ ہم بحیثیت انسان جہاں بھی جاتے تھے، چاہے تفریح کی غرض سے جاتے تھے، ہم اس چیز کو، ہم اس زمین کو جس کو ہم ماں کہتے ہیں، اس زمین کی عاجزی تک کو نہیں ہم ابھی تک انڈرسٹینڈ کر سکے کہ ہم اس کے سینے پہ ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق دندناتا پھر رہا ہے اور یہ آپ کو اچھالتی نہیں ہے، یہ آپ کو کچھ نہیں کہتی. آپ پانیوں میں جاتے ہیں، سمندروں میں جاتے ہیں، بیچ پہ جاتے ہیں، پہاڑوں پہ جاتے ہیں، آپ صحرا میں جاتے ہیں، کھیتوں میں جاتے ہیں، کھلیانوں میں جاتے ہیں، آپ پولوشن اور پولوشن کا کھیل کھیل کے آ جاتے ہیں. جو وہاں کی نیچرل حیات ہوتی ہے اس کا سوچے سمجھے بغیر کہ یہ جو پلاسٹک کی بوٹل یا اس کا ڈھکن ہے کہ کسی مچھلی کے پیٹ میں پھنس گیا جس کی 2 دن بعد شادی ہے، یا اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، یا کسی پرندے کے پھنس گیا جو دانا چگنے آیا تھا، یا جو کچھ بھی میں نے بکھیرا ہے، اس میں یہ ساری جتنی حیات اس زمین پہ ہے، دیکھنے میں یہ نظر آتا ہے کہ ابھی تک تو معلوم ہسٹری میں کہ حضرت انسان ہی ان ساروں پہ ڈومینیٹ کرتے ہیں اور ان کو اپنے تصرف میں اپنے ابا جی کی جائیداد سمجھتے ہوئے کسی وقت بھی کسی بھی طریقے سے اپنے استعمال میں لے آتے ہیں. لیکن یہ سوچے سمجھے بغیر کہ جس درخت کو میں نے کاٹا ہے اس کی جگہ پہ میں نے ایک اور درخت لگانا تھا، اور یہ جو میں نے ایک بام بلاسٹ میں کتنے ہی انسان اور درخت اور پہاڑ اڑا دیے ہیں، یہ نیچر میں کوئی بیلنس تھا. اس بیلنس کو میں نے کہیں نہ کہیں اوزون لیئر کو اڑا دیا ہے. کل جب مجھے یا میری آنے والی نسلوں کو اس کی ضرورت پڑے گی تو میں نے اس کا تدارک نہیں سوچا. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انسان نے ایٹم بام تو بنا لیا ہے، فشن تو سیکھ لی ہے، توڑنا تو بہت اچھی طرح سیکھا ہے، جوڑنا نہیں سیکھا ہے. آپ کے لفظوں نے مجھے تکلیف دی ہے جب آپ نے کہا کہ آپ کے سٹارٹ میں ایک دعا آئی، آپ کی شاید ایک دلی تمنا ہے. ملک ماں ہوتا ہے، جہاں انسان پیدا ہوتا ہے دھرتی ماں ہوتی ہے، اور آپ نے لکھا ہوا ہے کہ خدا وہ دن لائے جب میرا ٹوٹا دیش جڑ جائے. تو یہ آپ کی دلی تمنا ہے، یہ ہر انسان کی دلی تمنا ہے کہ وہ اپنا گھر جو ہے نا اس کو سیف دیکھنا چاہتا ہے. کوئی بھی ملک جو ہے اس کا بیسک یونٹ ایک گھر ہوتا ہے، اس گھر میں ایک سربراہ ہوتا ہے، باقی اس کے ساتھ عوام ہوتی ہے، ایک ابا جی ہوتے ہیں یا امی جی ہوتی ہیں یا بڑے بھائی جان ہوتے ہیں. تو اس طرح وہ گھر کا نظام چلتا ہے. پھر ان چند گھروں پہ مشتمل ایک محلہ ہوتا ہے. ہماری وہ بھی یگانگت نہیں رہی بحیثیت انسان کے. اور پھر ایک شہر ہوتا ہے یا گاؤں ہوتا ہے یا قصبہ ہوتا ہے، اور پھر بہت سے شہر اور ملک قصبے مل کے ایک ملک بھی بنتے ہیں. پھر کہنے کو ایک UN بھی بنتی ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو بڑے بھائی ہیں وہ چھوٹے بھائیوں کا حصہ بھی کھا جاتے ہیں اور ظلم بھی کری جاتے ہیں، اور جو سالس بنتے ہیں وہ بھی بیچ میں بندر بانٹ میں شامل ہو جاتے ہیں. تو مظلوم جو ہے، مجھے خود ایز اے ڈاکٹر لگتا ہے، میں افسوس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ڈاکٹر تو ہوں، میڈیکل فیلڈ کا وہ لاسٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ڈاکٹروں کا پیر ہوں میں، ایسے کہہ لیں، جہاں ساری دنیا جب بیمار ہوتی ہے تو ڈاکٹر کی طرف دیکھتی ہے، اور جب ڈاکٹرز پھنس جاتے ہیں، سرجن ہو فزیشین ہو، تو وہ انٹینسو کیئر والے کی طرف دیکھتے ہیں. ان کا پیشنٹ خراب ہو جائے یا خود ہاتھ سے کیس نکل جائے تو وہ ICU والے کی طرف دیکھتے ہیں. تو میں نے جنرل میڈیسن، انٹینسو کیئر، انٹرنسٹ ہوں میں، انٹرنسٹ سے لے کے انٹینسو کیئر تک جو میں نے زندگی گزاری ہے پچھلے 30 سال سے، اس میں نے میڈیکل سائنس کے تھرو وینٹیلیٹر، پیس میکر، ہارٹ سرجری، یہ سارا کچھ میں نے دیکھا اور اس میں پارٹیسپیشن بھی کی. لیکن اصل بیماری جو مجھے نظر آئی چھوٹے لیول سے لے کے بڑے تک، وہ نفرت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، لالچ ہے، تکبر ہے، میں ہے، دھونس ہے، دھاندلی ہے، اور اس کے کانسیکوینسز میں انسان پھنستا جاتا ہے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ میرے اپنا کیا تھا. اور یہ انٹرنیشنل لیول پہ لے لیں یا آپ کسی بھی نیشنل لیول پہ لے لیں یا ایک شہر کے لیول کی پالیٹکس پہ لے لیں یا ایک گھر میں بھی کئی جگہ پہ. میں آج ہی جب میڈیکل وارڈ میں راؤنڈ کیا ہے، بات لمبی میری ہو رہی ہے لیکن میرا دل آج، میں اپنے پاکستان سے میں بول رہا ہوں، لاہور سے بول رہا ہوں، تو 20 بیڈ کی وارڈ تھی، میل وارڈ،
اور اس میں 2 پیشنٹس ایسے آئے تھے جن میں سے ایک پیشنٹ کے ساتھ ہی کوئی نہیں, اینڈ ہی واز 60 ایئرز اولڈ مین, ویری اسٹرانگ مین, بٹ ہی واز ان کوما ود اسٹروک, برین ہیمریج کا کیس تھا. تو مجھے جونیئر ڈاکٹرز نے بتایا اور ریکارڈ میں پتا چلا کہ 3 دن سے یہ پیشنٹ جو ہے اس کا کوئی اٹینڈنٹ نہیں ہے. اس کے ساتھ جو ورک شاپ پہ کام کرتے ہیں, وہ کسی کار کے شو روم میں کام کرتا تھا, وہ اس کو اٹھا کے لائے ہیں کہ یہ 3 دن سے کام پہ نہیں آ رہا تھا. تو ہم گئے تو یہ اکیلا رہتے ہیں, ان کے بیوی بچے امریکہ ہیں, انہیں فون بھی کیے ہیں تو وہ کوئی رسپانس نہیں دیتے. پہلے بھی انہیں کہا تھا یہ اکیلے ہیں, انہیں ایدھی ہوم میں جمع کرایا تھا کیونکہ اب انہیں اتنے اپنے آپ کو یہ مینج نہیں کر پاتے. تو وہ آگے سے گرم ہوئے جی کیوں ایدھی ہوم بھیجا ہے, یہ ہے وہ ہے فلاں ہے, اور پیسے بھی انہیں نہیں بھیجتے. تو پھر وہ بےچارے آ کے ایویں بیٹھے رہتے ہیں, انہیں کام نہیں آتا. اور اب تو وہ 3 دن سے کومے میں کہیں گھر تھے. اب وہ بندہ وہاں تو جمع کرا گیا, اور آج 3 دن بعد وہ آیا میرے راؤنڈ کے دوران, اور اس نے فون نمبرز مجھے دیے, بیٹوں کے بھی, بیوی کے بھی امریکہ کے, اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے ایک بار بتا چکا ہوں, تصویریں کھینچ کے بھیج چکا ہوں, میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں, بیوی ہے, میرا اپنا ہے, میں بھی اب ہر وقت ادھر نہیں رہ سکتا, سوشل سروسز کو انوالو کریں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کا بیٹا وہاں سے کہہ رہا ہے کہ اب ہم کیا کریں, ہم یہ کیا کریں, ہم وہ کیا کریں, انہوں نے ہماری وہ نہیں مانی تھی, انہوں نے ہماری یہ نہیں مانی تھی, اور ہم ادھر آ گئے اور یہ ادھر رہے, اور پتہ نہیں کیا. وہ بندہ تو چلے انسانی ہمدردی پہ کچھ کر رہا تھا. میں کسی بھی بڑے فرعون ملک کو کیا بلیم کروں گا کہ اس نے کسی کے ساتھ کیا کیا. یہ انسان, اس کی اپنی اولاد. 2 بیڈ کے بعد دوسرا پیشنٹ جو ریلیٹیولی 45-50 ینگ تھا, میری جتنی ایج ہوگی, اس کے پاس گیا ہوں تو اس کا بیٹا انڈیفرنٹ سا, ایک 20 سال کا لڑکا موبائل پہ کھیل رہا ہے, اور باب کامے میں تھا. میں نے تھوڑا سا ریکارڈ دیکھنے کے بعد اس سے پوچھا تو اس کو بیسکس نہیں پتا تھی, مطلب انفارمیشن نہیں تھی کہ یہ کیسے بیمار ہوئے, کیا بے ہوشی ہوئی. تو میں نے کہا کہ بیٹا آپ ان کے پاس, آپ بڑے بیٹے ہیں جی. پھر اس نے کہا اصل میں یہ اپنے دوست کے گھر میں 4-5 دن سے تھے, تو انہوں نے جو بتایا میں بتا رہا ہوں. میں نے کہا بیٹا آج کل تو کورونا کی وجہ سے لوگ گھروں میں رہ رہے ہیں, تو یہ دوست کی طرف کیوں تھے. تھوڑی دیر خاموش رہا, پھر اس نے کہا کہ سر اصل میں انہوں نے میری ماما کو ڈائیورس دی تھی آج سے اتنے سال پہلے, ہمیں نانا ننہال نے پالا, اور اب صرف اور صرف میں جو ہوں ان کے ساتھ ہوں اس لیے کہ ان کے دوست ہی انہیں واپس چھوڑ کے ہمارے گھر آئے تھے دینے, کیونکہ ان کو جن آنٹی سے انہوں نے شادی کی تھی, وہ بچے کی یہ ورڈنگ تھی, انہوں نے ان کے پیسے شیسے, ابا کا شو روم کھا لیا, ان کا بھی شو روم تھا, اور اب وہ ڈائیورس مانگ رہی ہیں, اور انہیں بڑا دکھ ہوا ہے کہ وہ انہیں دھوکہ دے رہی ہیں. لیکن بہرحال یہ اب ہمارے پاس آئے, یہ تھوڑے بیمار تھے, شوگر بلڈ پریشر تھا, تو میرے ننہال نے اعتراض کیا, میری امی چلے گئی ماموں کی طرف کہ یہ یہاں کیوں آئے ہیں, ہم دونوں بھائیوں نے رکھا. تو یہ پھر افسردہ ہو کے دوست کی طرف واپس گئے, وہاں سٹروک ہوا, اب یہاں آ گئے, اب صرف میں یہاں رہ رہا ہوں. میرا چھوٹا بھائی اور بہن انہیں معاف کرنے پہ تیار نہیں ہے, امی اور ننہال ادھر آنے پہ تیار نہیں ہے, اور پیسے تھوڑے بہت جو یہاں خرچے کے لیے ہیں وہ ابو کے دوست ہی دے رہے ہیں, اور میں اب پاس بیٹھا ہوں. what else I can do. اس میں ظاہری بات ہے اس شخص نے بھی مطلب نقصان اپنا کیا اپنے وقت پہ, جو بھی اس نے غلطیاں کی, اب اس کو وہ معاف کرنے پہ تیار نہیں ہے دوسری پارٹی. سمجھ رہے ہیں, انسان نے ہی انسان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا, اور ایک وہ ہے جس نے اس کی جوانی سے فائدہ اٹھا لیا, پیسے سے فائدہ اٹھا لیا, گھر اجاڑ دیا, وہ اپنے لالچ میں گیا. تو اسے شیطان اور نفس جو بھی کہہ لیں, چاہے ایک چھوٹے گھر کے لیول پہ, بیسک یونٹ کے لیول پہ کہہ لیں, کہ یہ وہ بیسک چیزیں ہیں جو ایز اے ڈاکٹر میرے سامنے اس سے زیادہ ہولناک خبریں یا ہولناک چیزیں آتی ہیں. ڈیفینیٹلی میں نے اس میں انوالو نہیں ہونا ہوتا, میں نے تو سٹروک کا علاج کرنا ہے, لیکن جب ایسا پیشنٹ آ گیا تو مجھے اس میں سوشل سروسز کو انوالو کرنا پڑتا ہے. جب اس کے ساتھ ہی کوئی نہیں ہے, کوئی دوائی نہیں لا رہا, کوئی اس کی کیئر نہیں کر رہا, وہ دوسرے بابا جی رات کو بیڈ سے کہیں گر گئے. سو دیز آل تھنگز آر, یہ سب بیسک انسان ہی ہے, چاہے اب اس کو آپ ایک بڑے گروہ پہ لے جائیں, ملک پہ لے جائیں, UN پہ لے جائیں. یہ جو بے حسی ہے یہ مردوں کا کام ہے, یہ زندوں کا کام نہیں ہے. تو زمین پہ پہلے ہی مردے بہت زیادہ ہو گئے تھے, تعفن بڑھ گیا تھا, تو وہ اللہ میاں نے کوئی صفائی سفائی کا سسٹم بنایا ہے, کسی بے وقوف کی غلطی سے وہ بٹن آن ہو گیا. اب وہ اس کو خوب بھی نہیں پتا چل رہا کہ یہ آف کہاں سے کرنا, لیکن صفائی کا عمل شروع ہو گیا. پرانا تھا اور وہ بوٹل سے باہر آ گیا, اور مولانا صاحب جن کو سنبھال نہیں سکے. ایگزیکٹلی, کہ وہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ایکو سسٹم پہ قبضہ کر لیا, ہم نے ارتھ پہ قبضہ کر لیا, وی آر دا ملٹیسٹ ملٹری مشین, اور وی آر ویری ڈیولپڈ نیشن. اگر ہم زمین پہ پھر کے دیکھیں تو ہم ابھی بھی آج کل کی ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی فرعون کی جو قبر ہے اس طرح کی بلڈنگ ابھی نہیں بنا سکتے. ہم ابھی اتنے ڈیولپ نہیں ہوئے, وہ قبر ہے.
اٹ از جسٹ جیسے کہیں نا مقبرہ ہے ایک، اور محل ان کے کیا ہوں گے. اور اگر آپ سمود کے محل دیکھیں جو پہاڑوں میں انہوں نے جس طرح اس کو بالکل اندر تک پوری وہ رہائش گاہیں ہیں، وہ ابھی بھی میڈیکل لیٹسٹ سائنس اس کو اس طرح نہیں کر سکتی ہے، اور اس میں پوری ان کی لیونگ تھی. تو وہ کہاں گئے؟ وہ تباہ ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی جو ان کو علم دیا گیا تھا اس کو جب کرنا شروع کیا، اس ارتھ پلانٹ ارتھ کے اوپر اپنے رہنے کو مشکل کر لیا، اور کوئی ایسا بٹن آن کیا کہ دے آر وینشڈ. یہ پوری سسٹم، یہ پورا نظام جو ہے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ آٹومیٹک ہے. آئی ایم ایز اے سائنٹسٹ میں کریشنسٹ ہوں. میں یہ مانتا ہوں، میں ایوولوشنسٹ نہیں ہوں کہ یہ بندر سے انسان بن گیا ہے. میں کریشنسٹ ہوں. سم ون سم ویئر از دیئر ہو کریٹڈ دس. یہ بڑا ہائی فائی قسم کا یہ میرا موبائل فون یا یہ لیپ ٹاپ جس پہ میں اور آپ آج بات کر رہے ہیں، یہ ایکسیڈنٹلی نہیں بن گیا، ایوالو ضرور ہوا ہے. سو اس سینس میں ایوولوشن مانتا ہوں کہ انسان نے پہیا ایجاد کیا، پھر اس نے گاڑی بھی بنائی، پھر اسے پیٹرول کا بھی پتا چل گیا. سو ہیومنز جو ہیں وہ ایوالو ضرور ہو رہے ہیں، وہ انوینٹ ضرور کر رہے ہیں، بٹ دے ڈڈ ناٹ کریٹڈ اے سنگل تھنگ. پہلے سے موجود چیزوں سے ہم کچھ نہ کچھ کرتے جا رہے ہیں، اسی میں کہیں ہم اپنا ڈائنامائٹ بنا کے خود ہی پھٹ جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار دیز آر ڈوز اینڈ دیز آر ڈونٹس. کیا وجہ ہے کہ ہر مذہب میں فراڈ کرنا یا جھوٹ بولنا یا دھوکہ دینا غلط ہے، اور ایتھیسٹ بھی اس کو مانتا ہے، اس کو بھی برا لگے گا. تو جو ہمارا نیچرل سسٹم ہے، آپ ریلیجن کو ایک سائڈ پہ کر دیں، جو نیچر ہے، مدر نیچر پہ میں بات کر لیتا ہوں. تو جو ہماری مدر نیچر ہے یا یہ مدر پلانٹ ارتھ ہے، پتہ نہیں کتنی دکھی ہو گئی ہے کہ ہم نے اس کے اوپر وہ فساد کھڑا کر دیا، پانیوں میں بھی، ہواؤں میں بھی، زمین پہ بھی، کہ آج ہمیں خود کوئی جگہ نہیں چھپنے کو مل رہی ایز اے ڈاکٹر. اور اس وقت آپ کے فرنٹ لائن واریئرز جو ہیں، نرسز، ڈاکٹرز، اب یہ معصوم لوگ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کی جانیں بھی جا رہی ہیں. اس لیے کہ جب ایک بے گناہ کو کوئی، اگر میں ایک ایگزامپل آپ کو سادہ ابھی میں کسی کو دے رہا تھا، سادہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر ایک پب میں، آپ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں اسٹرپٹیز الاؤڈ ہے، ایک مجبور لڑکی کو زبردستی مجبور کر کے، اس کے حالات مجبور، اس کو اسٹرپٹیز پہ لگایا جاتا ہے. وہ کر لیتی ہے، وہ نہیں بھی چاہتی لیکن اپنی مجبوری سے وہ کر رہی ہے. اس حد تک کر رہی ہے کہ میں اتنا ایکسپوز کروں گی یا اتنا ڈانس کروں یا کچھ. باؤنسرز بھی رکھے ہوئے ہیں، لیکن اچانک اپنی طاقت اور نشے کے چکر میں سارا پب بھی اس کو پڑ جاتا ہے. دے جسٹ ریپ ہر، اور یا بالکل نشے میں وہ دھت ہو گئے اور اس کی ٹکا بوٹی بھی کر دی. ٹھیک ہے، اب وہاں اسی نشے میں کسی شرابی سے آگ لگ گئی، اور وہاں تو شراب ہی شراب تھی، تو ہر طرف آگ ہی آگ لگ گئی. اب نکلا بھی نہیں جا رہا باہر، تو اب باہر سے لوگ تو کوئی جرت نہیں کرے گا اندر آنے کی. ٹھیک ہے، وہ بیچاری تو مر گئی، اس کی چیخیں جو تھیں، وہ جو مجبور تھی، اس کی چیخوں نے ہی میرے خیال میں وہاں آگ لگائی ہے. وہ جو ان کا نشہ تھا جس میں یہ سب آؤٹ ہو گئے بالکل، اور انسان نہ رہا، اور دوسرے انسان کے بیسک رائٹس میں بھی قبضہ کر لیا، تو اس نے اپنے آپ کو بھی جلا لیا. اب جب وہ گھر، اس کے اپنے گھر تک آگ پہنچی ہوئی ہے یا وہ سارے جل گئے، باہر سے جو فائر بریگیڈ والے اندر آئیں گے. یہ عجیب ایک نظام ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ امپائر اسٹیٹ بلڈنگ سے باہر کو بھاگ رہی تھی، لوگوں نے 100ویں منزل سے چھلانگیں مار دی، لیکن نیو یارک فائر ڈپارٹمنٹ والے ماؤں کے بچے اندر جا رہے تھے، وہ اندر جا رہے تھے. دے نو دے ول ڈائی، لیکن وہ کیوں مر گئے؟ کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ شاید کسی ایک کو بچا سکے. حالانکہ شاید وہ 10,000 بندہ تھا یا 20,000 بندہ تھا اندر، ان میں سے وہ شاید ایک کو بھی نہیں بچا سکے. وہ نیو یارک فائر ڈپارٹمنٹ بھی اندر ہی سارا دفن ہو گیا. تو وہ جو بے گناہوں کی جانیں گئی تھیں، ان کو کمپنسیٹ کرنا پڑا نیو یارک کے بچوں کو. بے گناہ جان کے بدلے بے گناہ جائے گی، اور گناہ گار کے بدلے گناہ گار جائے گی. آپ اصلی نوٹ کے بدلے اصلی نوٹ مانگیں گے، آپ جعلی نوٹ نہیں مانیں گے، آپ مانیں گے نہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہیں؟ اور آپ پھٹے ہوئے نوٹ کے بدلے میں پھٹا ہوا نوٹ دے دیں گے، لیکن آپ نئے نوٹ کے بدلے میں نیا نوٹ مانگیں گے. یہ نیچر کا نظام ہے، یہ نیچر کا نظام ہے. ہم ان کانسپریسی تھیوریز پہ جاتے ہی نہیں ہیں. میرا خیال ہے میری باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی جن لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں. تو اب وہ جو فائر انجن والے بےچارے پب کے اندر جانے کی کوشش کریں گے، وہ ڈاکٹرز ہوں، نرسز ہوں، یا فائر مین ہوں، یا فائر ویمن ہوں، ان میں سے کچھ کی جانیں تو جائیں گی.
کیونکہ اندر بہرحال کچھ بے گناہ بھی تھے. وہ کاکی بے گناہ تھی جس کی ٹکا بوٹی کر دی انہوں نے. آپ اس کو اسٹرپٹیز کاکی نہ کہہ لیں, وہ کوئی مجبور نیشن کہہ لیں, کوئی غریب یا مجبور یا نہتے لوگ کہہ لیں, ٹھیک ہے. تو زمین پر پچھلے 50-60 سالوں سے ظلم جو ہے وہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی پالیٹکس میں جائے بغیر, کہ انسان نے اپنی ویلیوز اب چینج کر لی تھی. اگر آپ کشتیاں دیکھتے ہیں ٹی وی پہ, بڑا مشہور چینل پہ سارے ہی دیکھتے ہوں گے, مجھے نہیں پتا آپ کے ٹی وی پہ کسی اور ٹی وی کا نام لینا چاہیے کہ نہیں, وہ WWE کے نام سے کشتیاں تھیں یا کوئی, ہم بچپن سے دیکھتے تھے. جی WWE والی بچپن میں دیکھا کرتے تھے, بالکل ٹھیک ہے نا جی. تو اس میں ہمیں تو بہت بعد میں پتا چلا جا کے کہ یار یہ تو سارا ایک فکس ڈراما ہوتا ہے, اور ہم جذباتی ہوئے تھے, اور ہمارے ان میں سے بہت سے فیورٹ پہلوان ہوتے تھے, اور پتا چلنا اس کی گردن ٹوٹ گئی آج, اور 3 دن نیند نہ آنی, کہ اب بیچارہ وہ کیسے اگلے دن وہ پھر لڑ رہا ہوتا تھا, گردن ٹوٹی ایز اے ڈاکٹر. بعد میں پتا چلا کہ وہ تو بندہ ساری زندگی نہیں ہلتا, تو یہ کیسے بچ گیا. تو وہ سارا فکس ڈراما ہوتا تھا. لیکن ہم نے پھر دنیا میں بڑے لوگوں نے یا طاقتور نیشنز نے آپس میں WWE شروع کر دی, اور مجبوروں کی بندر بانٹ شروع کر دی, ٹھیک ہے. تو تماشا دیکھنے والے بھی صرف تالیاں مارنے والے رہ گئے, لیکن جن پہ بیت رہی تھی یہ تو وہی جانتے ہیں. اب وہ کرونا کھیل رہے تھے, وہ سچی مچی کرونا آ گیا. اب میری زبان شاید آپ سب لوگوں کو سمجھ آتی ہوگی جو دیکھ رہے ہیں. تو ہمارے ایک بڑا مشہور ایک سادہ سا جوک ہے کہ کوئی ایک سپیرا تھا, سانپ کا, اسنیک چارمر جسے کہتے ہیں, سانپ کا تماشا دکھانے والا یا کچھ. انہوں نے سانپ کا زہر نکالا ہوتا ہے یا اس کے دانت, وہ ڈنگ نکالا ہوتا ہے. تو وہ بین بجا کے, آپ نے انڈیا پاکستان ہمارے خطے میں تو دیکھا ہوگا کہ لوگ وہ آ جاتے ہیں, بین بجاتے ہیں, لوگ بچے تماشا دیکھتے ہیں, بڑے 5-10 روپے اس کو دے دیتے ہیں جو اس کی بنتی ہے. تو وہ اس طرح اپنی روزی روٹی کماتا ہے. اب دنیا میں تماشے نئے نئے آ گئے ہیں, اس کی روزی روٹی نہیں چلتی تھی. اس نے کہا کہ یار روزی روٹی تو چلانی ہے. اس نے کیا کیا کہ وہ خاموشی سے کسی گلی میں آئے, سانپ چھوڑے اور ایک سائیڈ پہ جا کے چھپ جائے. تھوڑی دیر بعد ظاہری بات ہے سانپ نے سڑک پہ نکلنا, گلی میں نکلنا, بچوں نے دیکھنا, کسی نے دیکھنا, شور مچ جانا, سانپ سانپ سانپ. اس نے فوراً گلی کے کونے سے آنا, بین بجاتے ہوئے انہوں نے کہا بھائی سانپ پکڑ, سانپ نکل آیا. اس نے جا کے 2 منٹ بین بجا کے 1000 روپیہ مانگنا اور سانپ پکڑ کے 1000 روپیہ کھڑا کر لینا. اس طرح اس کی روزی روٹی چل گئی. اسی طرح اس نے ایک دن سانپ پھینکا اور سائڈ پہ ہو گیا, سانپ نکلا, لوگوں نے شور ڈالا, وہ آ گیا, 1000 روپیہ طے ہوا. اس نے بین بجایا, سانپ پکڑنے لگا تو اچانک ایک اور سانپ نکل آیا. اسی گلی وہاں سے کی سانپ ایک اور نکل آیا. اس نے جلدی سے اپنا سانپ پکڑا, تھیلے میں ڈالا, اپنا 1000 لیا, جانے لگا. انہوں نے کہا بھائی وہ دوسرا سانپ. اس نے کہا بھائی میں اپنا پھڑ لیا, تسی اپنا پھڑ. ٹھیک ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کرنا کیا ہے. تو سانپ تو نکل آیا, تو یہ چھوڑنا آسان ہوتا ہے, یہ پکڑنا مشکل. اپنا اپنا پھڑو, نے کہا جی اسی اپنا پھڑ لیا, تسی اپنا پھڑ لو. ٹھیک ہے. تو یہ WWE کی تو کشتی ایسی ہوتی ہے. مجھے یاد ہے پاکستان کے ایک پہلوان تھے, ابھی حیات ہیں, ناصر بولو صاحب. وہ جینمن جو پاکستان, بولو پہلوان کے بیٹے ناصر, جارا بڑا مشہور تھا, پھر ناصر. تو یہ پاکستان میں تو یہ لوگ مطلب انڈیا پاکستان میں, یہ بر صغیر میں تو بڑی پرانی کشتی ایک اسپیشلسٹ چلتی ہے. تو ہیلو, کین یو ہیئر می؟ جی میں نے آپ کو اسکرین پہ لیا تھا. ہیلو, سوری میرا خیال بیچ میں کٹ گئی تھی, میری آواز آ رہی تھی؟ نہیں کٹی. اچھا. تو وہ ان کو اسی طرح WWE والوں نے کہیں باہر بلا لیا کہ جی آپ کو اتنے لاکھ دیں گے, آپ بھی آئیں, بڑا جسم ہے آپ کا. یہ چلے گئے. جب وہ کشتی شروع ہوئی, انہوں نے بندے اٹھا کے باہر پھینکنے شروع کر دیے. انہیں پکڑنا مشکل ہو گیا. بعد میں انہوں نے سمجھایا کہ بھائی جی یہ سچی مچی کشتی نہیں کرنی, آپ تو اتنی زور سے مارتے ہیں اور اٹھا کے مارنے. اس نے کہا کیا مطلب ہے, کشتی ہے, وہ تو میرے جتنا اونچا جوان ہے, صحیح ہے. انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ ایسے, جو بھی انہیں سمجھاتے رہے. وہ کہنے لگے آخر میں نے کہا پیسے ٹھیک ہے ان چونکہ گل ہوئی سی, لیکن بہرحال میری گل مان لو, ایک کشتی نہیں ہے, بغیرتی جے. ٹھیک ہے. تو اب یہ کھیلتے کھیلتے بیچ میں کہیں سچی مچی کا پہلوان آ گیا جی, اب وہ پکڑنا مشکل ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت سارے لوگ ہمیں اس وقت دنیا کے مختلف ممالک سے دیکھ رہے ہیں. میں اپنے ناظرین سے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اس وقت جس ملک سے جموں کشمیر ٹی وی کے ساتھ اس وقت لائیو پروگرام میں جڑے ہوئے ہیں, ساتھ میں اپنے نام کے آگے اپنے ملک کا نام ضرور لکھ دیجئے کہ آپ کون سے ملک سے اس وقت ہیں. ہمیں تھوڑا سا اپڈیٹ مل جاتی ہے
کہ آپ لوگ خیریت سے ہیں اور کس ملک میں ہیں. ڈاکٹر صاحب, کورونا پر تو معلومات لوگوں کو بہت ساری مل چکی مختلف حوالوں سے, گو کہ میڈیا کسی اور طریقے سے کرتا ہے, لیکن جموں کشمیر ٹی وی نے پہلے دن سے اپنا ایک پیغام رکھا کہ آپ جیسے لوگوں کو سامنے لائیں اور جو یہ ٹینس ماحول ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش اپنے طرف سے کوشش کریں اور ایک امید لوگوں کو دیں, امید پھیلائیں, خوف کو ختم کیا جائے. اور یقیناً آپ جیسے لوگوں سے میرے خیال میں آپ کے ساتھ تو وہاں بھی خاصا زیادہ مجھے اطلاع ملی, تھوڑی دیر پہلے بھی آپ میڈیا پر تھے اور مصروف تھے, تو یہ جو چیز ہے اس کو پھیلانا بہت ہی ضروری ہے. وقتی طور پر اب جن جو ہے یا وہ جو سانپ دوسرا آ گیا یا جو بھی ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی بٹن آن تو ہو چکا ہے, یہ تو بعد کی بات ہے کہ وہ چیزیں جب سامنے آئیں گی, لیکن اس کو اگر بالکل ہی روک نہیں سکتے ایک دم, اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں کہ وہ سلولی وہ جن آپ تک پہنچے یا وہ سانپ آہستہ چلے. اس کے لیے جو احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں آپ کے نزدیک ایز اے ڈاکٹر, دوسرے پہ میں بعد میں آؤں گا, ایز اے ڈاکٹر آپ ان احتیاطی تدابیر کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, وہ ایک عام انسان کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے, اور یہ مجھے بتا دیں کہ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ علاج ہمیشہ صرف ایلوپیتھی سے ہی کرنا ہے. چائنا میں ایلوپیتھی بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن سائنس نے بالکل ترقی کی ہے, اور سائنس جو ہے اس میں ایلوپیتھک میڈیسن کا بڑا رول ہے. کچھ بیماریوں کے ہمارے پاس ڈیفینیٹ علاج ہیں, فوری طور پہ ہیں, لیکن ایلوپیتھی بھی کہتی ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. اب احتیاط اور ڈرنے میں فرق ہے. آپ اس کو ایسے مثال دے لیں, بینگ مسلم, میں چونکہ مسلمان ہوں, میں معذرت چاہتا ہوں جو میرے نان مسلم دوست اس وقت سن رہے ہیں, لیکن ہم سب انسان ہیں, جو سب کے فائدے کی بات ہے. تو آج سے 1400 سال پہلے جو نبی کریم, میں کہتا ہوں الٹیمیٹ ہیومن بینگ آن دس پلانٹ ارتھ, جسے پیار ہی پیار جو تھے, ان کو بھی جب دشمنوں میں اٹیک کیا بدر میں, ان کے پاس اگر ان کے ساتھیوں کے پاس اگر تلواریں نہیں تھیں یا زرہ بختر نہیں تھی, پی پی ای نہیں تھے یا پروٹیکٹیو گیئر نہیں تھا, تو جب سر پہ پڑ گئی, ڈاکو گھر میں آ گئے, تو آپ نے لڑنا تو ہے. تو وہ تو اس وقت تو انہوں نے کیا, لیکن جب ان کو اگلی وقت کے ساتھ ان کو یہ چیزیں اویلیبل ہوئیں تو انہوں نے وہ یوز بھی کی, زرہ بختر بھی یوز کی, انہوں نے ڈھال بھی یوز کی, یا خود بھی یوز کیا, یا تلوار بھی یوز کی, جو بھی تھا. اور آج بھی جو بھی کوئی پروٹیکشن ہے اس سے وہ منع نہیں کریں گے. تو وہ کہہ گئے کہ جہاں وبا پھیلے, اگر آپ اس علاقے میں نہیں ہیں تو وہاں مت جائیں, اور اگر پھیل جائے اور آپ وہاں پر ہیں تو وہاں سے مت جائیں, وہاں سے مت جائیں, کیونکہ آپ پھیلائیں گے. یہ دنیا میں ایروپلینز کے ذریعے تیزی سے پھیلی ہے, طاعون جو تھی وہ شپس کے ذریعے پھیلی تھی, ٹائم لگا تھا, ٹھیک ہے. اور اکراس دا بارڈر بھی کچھ لوگ آئے, بائی روڈ بھی آئے, ٹھیک ہے, بائی سی بھی آئے, لیکن یہ جیسے بھی پھیلی یا پھیلائی گئی, یہ دیکھا گیا اس کا ٹرینڈ کہ یہ جہاں پر ہجوم ہوتا ہے, چونکہ یہ ڈراپلیٹ سے پھیلتی ہے. آپ سب لوگ, میں ایک سادہ سا تجربہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ میری اینک ہے, اور یہ جو فیومز میرے منہ سے نکل رہی ہیں عام زبان میں ڈراپلیٹ سے بھی, ایروسول جو ہیں, عام میڈیکل سائنس کی ہماری یہ لینگویج ہے, لیکن عام فیومز یہ دیکھیں, تو یہ میرے شیشے کے اوپر یہ جو مسٹ آئی ہے, یہ جو گیلی چیز ہے, اس میں اگر خدا نخواستہ جراثیم میرے گلے میں آ گیا ہوا ہے, مجھے پتہ ہی نہیں ہے. میں تو اوپر سے ویسے ہی ایکسٹرا رسک پہ ہوں نا, ڈاکٹر ہوں, اسپیشلسٹ ہوں, وارڈ میں نے جانا ہے, انٹرنسٹ ہوں, تو میڈیسن والے تو ویسے ہی فیس کر رہے ہیں, آئی سی یو والے اور زیادہ فیس کر رہے ہیں. تو وہ پیشنٹس ہمارے پاس تو زیادہ آ رہے ہیں, لیکن ایک بندہ جو ہو سکتا ہے میرا کولیگ ہے, اسے کوئی سمٹمز نہیں ہے, میرا وارڈ بوائے ہے, میرا ڈاکٹر کولیگ ہے, لیکن اس کے گھر میں مریض تھا, وہ اس سے جراثیم اس کو لگ گیا ڈے 1 پہ, لیکن اسے پتا نہیں, اور وہ اس کو لگ گیا, وہ میرے پاس آ کے بیٹھا ہوا ہے, باتیں کر رہا ہے. اب یہ آپ نے دیکھے ہیں کہ یہ فیومز تو نکل رہے ہیں جو ویسے نظر نہیں آتے لیکن شیشے پہ نظر آ رہے ہیں. تو یہ 6 فیٹ کے فاصلے تک اگر زور سے وہ کھانسی بیچ میں کر دیتا ہے, چھینک دیتا ہے, تو یہ 6 فیٹ کے فاصلے تک جا سکتے ہیں. اس لیے سوشل ڈسٹینسنگ کہی جا رہی ہے کہ آپ ایک سیف ڈسٹینس بہرحال رکھیں.
اسی طرح آپ ہاتھ دھوئیں پانی سے، صابن سے کم از کم 20 سیکنڈ اچھی طرح ہاتھ دھوئیں. اگر آپ باہر گئے ہیں کسی سے ہاتھ ملایا ہے، ویسے نہ ملائیں، لیکن آپ کو دکان سے کوئی چیزیں اٹھانی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ بندے نے، کسی نے وہاں پر پہلے سے چھینک گیا ہے یا اس بیچارے کو جراثیم لگا ہوا تھا، احتیاط ہے نا، اب خوف طاری ہو گیا. تو وہ خوف یا احتیاط تو ضرور کریں جو ساری گورنمنٹس بتا رہی ہیں. آپ خام خواہ کے ایک جگہ پہ بھیڑ نہ لگائیں، لیکن یہ احتیاطوں کے باوجود بھی ہاسپٹل تو آپ نے آنا ہے یا ڈاکٹرز نے جانا ہے، وہاں تو ہے ہی مریض ہیں، اور ڈاکٹرز اور نرسز بیچاروں نے بھی وہ پروٹیکٹیو کیئر پہنا بھی ہے، اس کے باوجود بہت سے ڈاکٹرز اور نرسز مارے گئے یا ان کو انفیکشن ہو گئی اور مارے گئے. ان میں سے کچھ ویسے قوت مدافعت جن کی ویک تھی. تو اس سارے کے باوجود اللہ نے کوئی مرض نازل نہیں کیا جس کی شفا نازل نہ کی ہو، یا مدر نیچر میں پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ہمیشہ اکٹھے ہوتے ہیں. تو اس کا تدارک، اور اللہ نے یہ بھی رکھا ہے ایک ہی سچویشن کو ڈیل کرنے کے 70 راستے ہیں. اس کو ہومیوپیتھی بھی ڈیل کر سکتی ہے، اس کو ایلوپیتھی بھی کر سکتی ہے، اس آیورویدک بھی کر سکتا ہے، اس کو اسپرچولیٹی بھی کر سکتی ہے، اس کو کئی طریقوں سے کر سکتے ہیں. لیکن بیسک کرکس چیز پھر وہی آئے گی کہ میرا فون خراب ہو گیا ہے، مجھے ٹھیک کرنا نہیں آتا، میں نے بڑا زبردست فون رکھا ہوا ہے، لیکن اس کو حالانکہ کمپنی میرے سے پیسے لے چکی ہے 1 سال پہلے، لیکن ابھی بھی وہ اس کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں اور ہر 2-4 ہفتے بعد اس کو اپ ڈیٹ بھی کرتے ہیں. انہیں اپنی پروڈکٹ سے بہت پیار ہے، انہیں اس سے بہت پیار ہے، اپڈیٹ کرتے ہیں. کبھی کبھی مجھے وارننگ بھی بھیجتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب شرم کرو، اے والی ایپ نہ چلاؤ، وہ والی چلاؤ، بچے بڑے نے، یا نہ کرو، مطلب کچھ نہ کچھ کوئی وارننگ آ جاتی ہے. تو ابھی بھی دھیان رکھتے ہیں، میری پرائیویسی کا بھی خیال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے باوجود جب میں پھنس جاتا ہوں، اور آج کل تو ویسے ہی لاک ڈاؤن ہے ہر طرف، مجھے کوئی ٹیکنیشین بھی نہیں پتا اور مجھے ٹھیک بھی نہیں کرنا آتا، تو میں اگر کمپنی سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں نا، جو میکرز ہیں، میکر سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو میکر جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی جان ڈیٹا سارا ہمیں ایکسیس دیں، ہمیں ڈیٹا تک. اب ڈیٹا کی بھی ایک جس طرح ڈاکٹر صاحب کے آگے ننگا لیٹنا پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اب ڈاکٹر صاحب سے تو نہیں پردہ، اب اس کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ جناب اسے کمپنی ڈیفالٹ سیٹنگز پہ کریں نا ذرا. جو ہی آپ کمپنی ڈیفالٹ سیٹنگز پہ کرتے ہیں، وہ 1 منٹ لگاتے ہیں ادھر سے بیٹھ کے اور کہتے ہیں یہ لیں جناب، یہ سافٹ ویئر ٹھیک ہو گیا آپ کا، بلکہ اس کو اور اپڈیٹ کر دیا. تو یہ جو دنیاوی کمپنیاں ہیں، یہ اپنی پروڈکٹ سے اتنی محبت کر رہی ہیں، اللہ کے وہ پیسے کھڑے کر چکی ہیں. وہ جس خالق اور مالک نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے، کیا وہ میرے اور آپ سے بے خبر ہوگا؟ کیا وہ اپڈیٹ نہیں کر رہا ہوگا؟ کیا اس کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ اپنی غلطی سے یا کسی کی خباثت سے کرونا میں پھنس جائے گا، تو اس کا حل کیا کرنا ہے؟ تو آپ کے اندر سب سے پہلی بہت خوبصورت آپ کی بات ہے کہ خوف نہیں پھیلانا، امید پھیلانی ہے. تو خوف شیطان کا ہتھیار ہے، خوف چالاک لوگوں کا ہتھیار ہے جو لوگوں کو ڈرا کر حکومت کرتے ہیں ان پہ. ٹھیک ہے. خوف چالاک تاجروں کا ہتھیار ہے جو آپ کو اچانک کہتے ہیں اسکیموں کو برف بیچ دیتے ہیں کہ یار تمہیں اس کی ضرورت پڑ جائے گی. ٹھیک. تو خوف کو کٹ کرنے کے لیے امید نہیں یقین ہے، بلکہ، اور اللہ امید نہیں ہے یقین ہے. خدا، بھگوان، رام، گاڈ، یہ یقین ہے، یہ امید نہیں ہے، یہ یقین ہے. لیکن اس نے ایک طریقہ بتایا ہے. اس نے کہا کہ بھائی پھنس گئے ہو تو کمپنی ڈیفالٹ سیٹنگز پہ آ جاؤ دوبارہ اور ڈیٹا ذرا پیش کر دو، آ جاؤ، پیش ہو جاؤ. تو اب کرنا کیا ہے؟ دنیا کے حکمرانوں سے لے کے عوام تک، کیونکہ حکمران بےچارے بھی اس وقت پھنسے ہوئے ہیں نا، کئیوں کو بیماری لگ گئی ہے، کئیوں کو لگنے والی ہے، اللہ رحم کرے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کون قابو آ جائے. میں یہ جانتا ہوں کہ میرا اللہ ظالم نہیں ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرا اللہ بے خبر نہیں ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرا اللہ خامخواہ کسی سے زیادتی نہیں کرتا، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرا اللہ کسی کی سزا کسی کو نہیں دیتا. لیکن جو اس کے لاز ہیں ان کو وہ چینج نہیں کرتا. جو اس کے لاز ہیں وہ نبیوں کے لیے بھی چینج نہیں ہوئے، یا وہ بڑے بڑے مہان پرش جو گزرے، جو بھی زبان میں آپ انہیں کہیں گے، وہ رولز انہیں بھی فالو کرنے پڑے، وہ کسی کو اس میں معافی نہیں ہے. تو اب کرنا کیا ہے؟ اب پیش ہو جانا ہے کمپنی کے آگے. آپ سرنڈر کریں گے، یہ مان جائیں آپ، چاہے آپ حکمران ہیں چاہے آپ عوام ہیں. جن لوگوں نے تو کوئی 2 نمبر کام نہیں کیا،
جن کے دلوں میں ذرا سا بھی محبت اور امید ہے، محبت ہی نور ہے، ان کو تو کرونا کچھ نہیں کہے گا. جو ڈرے گا وہ مرے گا. ڈرنے اور احتیاط میں فرق ہے. ڈرنا صرف اللہ کی ناراضگی سے. اللہ ڈرونا نہیں ہے. اللہ تو بہت پیارا ہے. جس نے اتنے پیارے بنائے ہیں وہ خود کتنا پیارا ہوگا. اور وہ حسین ہے اور حسن پسند کرتا ہے. تو آپ حسن اخلاق بنائیں، آپ حسن خلق اپنا لیں ابھی بھی. تو اب آپ نے شرمندگی بھی شو کرنی ہے، آپ نے توبہ بھی شو کرنی ہے. تو آپ ادا ایسی اپنائیں کہ اللہ جی کو آپ پہ پیار آ جائے. آپ اندر سے نہیں بھی شرمندہ ہے تو شکل ہی شرمندوں والی بنا لیں کہ اللہ جی ہم پھنس گئے ہیں. آپ کو تو پتہ ہے کہ ہم تو ہیں ہی شرارتی. دیکھیں بچہ بھی پیمپر گندا کر لیتا ہے نا. ماما نے ابھی نہلا کے بھیجا ہے، ماما کہتی مٹی میں نہیں کھیلنا، تم ابھی پہلے پوٹی چیچی کرو، پھر میں نہلایا، اب تم نئے کپڑے پہنو، یہ پیمپر لگایا ابھی تم نے. بچہ صاحب 2 منٹ بعد ٹانگیں چوڑی کیے ہوئے. آپ میں سے سب کو یاد آ گیا، ہم سب نے یہ کیا ہوا ہے. ہمارے دور میں لنگوٹ تھے، اب ذرا پیمپر ہیں. ٹانگیں چوڑی کیے ہوئے، شرمندہ شرمندہ دروازے سے جھانکتا کرتا. ماما کو بہت پیارا لگتا ہے. پتا اسے نظر آ جاتا ہے دور سے کہ یہ کپڑے گندے کر رہا ہے، یا بو آ رہی ہوتی ہے، یا ویسے کیچڑ میں گر کے آ گیا ہے. لیکن وہ کچھ نہیں کہتی. پہلے وہ کیا چاہتی ہے کہ پہلے یہ قریب آئے. یہی چاہتی ہے کہ یہ میرے پاس تو آئے. اور اب پتا تو انہیں چل گیا ہے، لیکن وہ چاہ رہی ہے کہ اب یہ ذرا بتائے تو صحیح ہوا کیا. کیونکہ وہ جو شرمندہ کہتا ہے نا، ماما گل گیا، ماما کپڑے گندے ہو گئے، ماما نکل گئی ہے. تو ماما کیا کرتی ہے، ماما چل، اور ماما فٹافٹ واش روم لے جا کے نہلا دھلا کے نئے کپڑے پہنا پہ دنیا پہ ثابت کر دیتی ہے کہ میرے بیٹے جیسا تو شہزادہ ہی کوئی نہیں ہے. ایسے ہی ہے. تو اب آپ نے صرف 3 سٹیپ ہیں، ان سب نے کرنا کیا ہے. یہ جو بھی دنیا کے کرتا دھرتا ہے، اگر یہ جان چھڑانا چاہتے ہیں انفرادی طور پہ بھی اجتماعی طور پہ بھی، نہیں تو میں اور آپ جو سادے لوگ ہیں ہم تو کر سکتے ہیں. اپنی اپنی جگہ پہ اللہ کے آگے شرمندہ ہو کے with repentance we have to surrender and seek forgiveness. جو بھی ہمارے سے غلطی ہو گئی ہے یا ہمارے بھائی بندوں سے ہو گئی ہے، ہم سب اکٹھے معافی مانگ لیتے ہیں کہ اللہ میاں ہم بالکل اس جیل میں شرارتیں نہیں کریں گے. ہمیں پتہ چل گیا بہرحال ہم قیدی ہی ہیں اس زمین پہ. ایک حد تک کی آزادی تھی، ہم نے اپنی لمٹس کراس کی ہیں. تو اللہ میاں ہم نے ایک دوسرے کو قید کیا ہے، ایک دوسرے کو پابند سلاسل کیا ہے، ایک دوسرے کو لاک ڈاؤن کیا ہے. اب ہم آئندہ نہیں کریں گے، لیکن ابھی ایک چانس دیں. تو اللہ میاں ہم سب آپس میں بہن بھائیوں کی طرح، ہم سب بہن بھائی ہیں، ہم بڑے اب ایک چانس دے دیں. تو اللہ میاں کے آگے سرنڈر کرنا ہے، مدر نیچر کے آگے سرنڈر کرنا ہے شرمندگی کے ساتھ. سبمٹ اینڈ سرنڈر ود ریپینٹنس اینڈ سیک forgiveness اینڈ give forgiveness in charity. یہ forgiveness دینی کیسے ہے چیریٹی میں؟ ہم سب کے آپس میں بہت جھگڑے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے پہ تیار نہیں ہیں. اور جب خود پھنس گئے ہیں تو اب اللہ میاں فوراً معاف کر دیں. اللہ میاں کہہ رہے ہیں تو میری مخلوق کو چھوڑ دو. ماں کے لیے تو سارے بیٹے برابر ہیں نا. تو ماں کے لیے تو سارے بچے برابر ہیں. جو زیادہ پڑھ لکھ گیا، جو زیادہ کما رہا ہے وہ ٹھیک ہے، اور جو کم کما رہا ہے یا بےچارا نشے پہ لگ گیا، ماں تو اس کو بھی ڈسکارڈ نہیں کرتی. ماں تو جو ڈیفیکٹڈ ہوتا ہے اس سے زیادہ پیار کرتی ہے، اس سے زیادہ ہوتی ہے. بلکہ چالاک لوگ جو ہوتے ہیں وہ پیاری خاتون کے بچوں سے زیادہ پیار کر کے تو کام دکھا جاتے ہیں. تو جو ماں کے کوجے بچوں سے پیار کرتا ہے، ماں کو وہ اور پیارا لگتا ہے. تو گناہ گاروں سے جو زیادہ پیار کرتا ہے، یا غریبوں سے یا کمزوروں سے یا مسکینوں سے یا یتیموں سے یا نہتوں سے جو ان کے حق میں آواز ہی بلند کرتا ہے، اللہ ان کو زیادہ لائک کرتا ہے کہ دیکھو کم از کم ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، لیکن یہ کوئی شور شرابہ تو کر رہے ہیں کہ یار دیکھو ایسے نہ کرو. ٹھیک ہے. اور اگر وہ بھی نہیں کرتے اور ایک تو لڑ مرتا ہے آگے آ کے، وہ تو بہت ہی بڑی بات ہے کسی کے لیے سٹینڈ لے لینا حق پہ. لیکن سب میں اتنی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ کہتے نہیں میں تو کمزور ہوں، میں سٹینڈ کیسے لوں، لیکن چلیں بولتا ہی ہے، سب کو کہتا ہے یار دیکھو ایسے نہ کرو، وہ بھی ہمارا بھائی ہے، تم دیکھو سب اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، اب تم سب لوگ خیال کرو اور ایسے نہ کرو، اس کا ناطقہ نہ بند کرو. تو یہ ذرا اس کے نچلے لیول پہ ہے، لیکن پھر بھی اچھی بات کی. کچھ دل میں کہہ رہے ہیں ہاں نہیں اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن ہم بڑے ابا جی کے آگے کیسے بولیں، یہ غلط ہے، یہ بہت ہی چھوٹا ہے. اور کچھ بڑے ابا جی کو تھاپیاں دے رہے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے، آپ ادھر سے کھائی جائیں، میں ادھر سے کھائی جاتا ہوں. یہ سب ڈفرینٹ ہے.
یہ سب ایک نہیں ہو سکیں گے. لیکن اس وقت ٹائم ایسا آ گیا ہے کہ سب اللہ جی کے آگے جائیں, اپنے اپنے اللہ جی دور نہیں ہے, یہ اتنا سا فاصلہ ہے, یہ ایک گٹ شاید اسے کہتے ہیں, یہ ادھر ہی ہے کہیں, ادھر سے ہی پکڑ لیا نا اس نے, قریب سے پکڑ لیا اس نے, حالانکہ اس نے نہیں پکڑا, یہ کسی مظلوم کی آ نے پکڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ مظلوم چھوڑ ہی نہیں رہا, اور اللہ میاں سے کہی جا رہے ہیں آپ بہت ظالم ہیں, آپ چھوڑ دیں. اللہ میاں تو ظالم نہیں ہے, اللہ میاں تو بہت مہربان ہے. رحمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ فرعون کو بھی بچانا چاہ رہا تھا, موسیٰ اس سے التفات سے بات کرنا. حالانکہ فرعون کی کرتوت کیا تھی, وہ کم از کم 40-50 سال سے بچے ذبح کر رہا, اور اسے کسی کی بد دعا نہیں لگ رہی تھی. لیکن وہ ایک سرٹن لیول کو جب اس نے کراس کیا, روز کا سنا 10,000 بندے کو مفت کھانا بھی کھلاتا تھا, اس کا دسترخوان بڑا وسیع تھا, نیکیاں بھی بڑی کر رہا تھا, بی بی آسیہ بھی بہت سے مشورے اس کو دیتی تھی. لیکن جب وہ ایک سڈن لیول کراس کیا, بار بار موسیٰ علیہ السلام کے بھی سمجھانے پہ باز نہیں آیا, آخرکار موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈنڈا اٹھا لیا اور وہ ڈوب گیا. اور اللہ میاں کیا کہہ رہے ہیں, میں نے اسے ابھی بھی معاف کر دینا تھا, مجھے اپنے جلال اور اکرام کی قسم, میں نے اسے ابھی بھی معاف کر دینا تھا, اس نے مجھے پکارا ہی نہیں. وہ تو موسیٰ کو پکارتا رہا کہ موسیٰ نہ, موسیٰ نہ, اور موسیٰ نے ڈنڈا اٹھا لیا, موسیٰ نے ڈبو دیا. تو موسیٰ اور وہ اپنے جلال اور اکرام دونوں کی قسم کھا رہے ہیں. جلال کے جتنا مرضی میرا جلال ہے, لیکن میرا اکرام اس پہ حاوی ہے, اور میں نے کریمی ابھی بھی کر دینی تھی, لیکن اس نے مجھے نہیں کہا. تو وائی ناٹ کہ ہم اب کہہ دیں سارے فرعون بھی اور سارے مظلوم بھی اور سارے ظالم بھی, ہم تو سارے ہی ظالم ہیں, جس نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے وہ بھی تو ظالم ہی ہے. تو ڈونٹ oppress and don't be oppressed, and now seek forgiveness with repentance and submit to your Lord, surrender to him. مان جائیں اس کے آگے کہ ہماری ساری ریسورسز رہ گئی ہیں, we were the mightiest military machine on the planet earth but we are helpless, لیکن تو آ جا اور ہم معافی مانگتے ہیں, اور اب ساتھ کمپنسیٹ کریں. دیکھیں جہاں تلافی ہے وہاں اکیلے معافی سے گزارا نہیں ہوگا. ایک مظلوم ہے, اس کے بچے کے میں نے گردے نکال کے بیچ دیے ہیں, اور اب کہوں اللہ میاں مجھے معاف کر دے, اللہ میاں مجھے معاف کر دے, وہ مظلوم تو معاف نہیں کرے گا, وہ تو اپنے بچے کے گردے مانگے گا واپس, یا اسے کوئی کمپنسیشن دینی ہے. تو کمپنسیشن یہ ہے کہ اللہ میاں سے کہیں کہ یار ہم سارے بڑے گندے ہیں, لیکن چلیں کوئی اچھے کام بھی تو ہم نے کیے ہوں گے, اپنے اپنے طریقے سے پوجا پاٹ عبادت ریاضت جو بھی کیا وہ بھی, اور جو ہم نے چاہے رابن ہوڈ بن کے کی ہے, لوٹ مار کر کے دوسروں کو دیا ہے, یا رابنگ ہوڈ بن کے کی ہے, ہم نے رابنگ کی اور تھوڑا تھوڑا ہم نے سارا فسادہ پیسہ جو تھا اور جگہ پہ پھیلا کے وہاں بھی فساد پیدا کر دیا, تو وہ بھی جو بھی کیا, لیکن ہم نے کوئی اچھا کام بھی تو کیا ہوگا. تو اگر ہم نے بھی اپنے گھر کے بھوکوں کو کھانا کھلا لی ہے, یا دوسروں کا چوری کر کے اپنے بچوں کو پہنا دیا ہے, جو بھی کیا ہے, لیکن ہم نے وہ تو بانٹا ہے. تو جو نیکیاں ہیں وہ بھی اللہ کو پیش کر دیں کہ یا اللہ یہ ان غریبوں کو دے دے, ان مظلوموں کو دے دے جن پہ ہمارے سے ظلم ہو گیا ہے, ان کا کھاتا ان کے نام لکھ دے تاکہ ان کے دل نرم ہو جائے اور ان کے دلوں میں بھی ہمارے لیے دعا نکل جائے. یہ سیکنڈ سٹیپ ہے تلافی. جو آپ کے پاس ہے نہیں تو آپ دنیا میں جو آپ نے انٹرسٹ کے نام پہ ایک اکانومی بیسڈ کی ہوئی ہے, جس کے اوپر آپ نے ہر ایک کو غلام بنایا ہوا ہے, ملٹی نیشنل 8-10 مل کے پوری دنیا کو تنگ کیا ہوا اور ساری دنیا پہ حکمرانی ہے, اور انٹرسٹ منی کا ایک خود پوائنٹ آف سیچوریشن آ گیا ہے, مارکیٹس کریش کر رہی ہیں اور آپ اس کا حل نکال رہے ہیں, لوگوں کی جانیں مار دیں, لوگوں میں یوتھنیزیا کر دیں, مرسی کلنگز کر دیں, بوڑھوں کو مار دیں, فلاں کو مار دیں. دس از اسٹوپڈیٹی. ڈونٹ ٹرائی ٹو پلے اللہ. اللہ بننا چھوڑ دو, اللہ پہ چھوڑ دو, وہ خود کر لے گا, اس کو مینج کرنا آتا ہے. اتنی بڑی دنیا میں وہ ایک کیڑے کے رزق کا خیال کر رہا ہے, وہ آپ کا بھی کر لے گا. تو آپ انٹرسٹ بیسڈ اکانومی کو ابھی اللہ سے کہیں کہ ایک تو ہم نے جو LGBT کیے, ہم نے جو بھی ان نیچرل پاتھ ویز کیے, نیچر کے اگینسٹ جو کام ہے ان کو فوری طور پہ بڑی بڑی حکمران بھی جو لاز بناتے پھر رہے تھے, آپ کو شاید یہ ٹاپک سے ہٹی ہوئی بات لگے گی, ہم ان نیچرل ہوئے ہیں تو نیچر نے اس وقت پکڑ لیا ہمیں اس وقت اسے کہنا پڑے گا کہ ہم ان نیچرل لاز جو بھی ہم نے بنائے ہیں ہم انہیں ختم کرتے ہیں. کیونکہ ہومو سیکشولیٹی لیگلائز کرنے کا مقصد کسی بھی قوم میں یہ ہے کہ اس کے بعد اس سے اگلی نسل اب نہیں آئے گی. جب آپ خود ہی اپنی نسل نہیں چاہتے تو اللہ خود ختم کر دیتا ہے, اتنا مسئلہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, پھر تو آپ کی اگلی نسل نہیں آئے گی. آپ اڈاپشن کب تک کریں گے؟ میں ابھی ایک کہانی آپ کو سنائی ہے نا کہ وہ بچہ اپنے باپ کو معاف کرنے پہ تیار نہیں ہے کہ جناب یہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا تھا,
تو یہ اس طرح کی جو اڈاپشن ہے، ہر انسان جو ہے اس کی جو قوت عزت نفس ہوتی ہے نا، سیلف ریسپیکٹ، اس کو مت مجروح کریں. وہ جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں بڑی چیریٹی کر رہا ہوں، ہم نے وہ بچے لے کے پال لیے، ہم نے وہ بچے فلاں کر کے پال لیے، ہمیں شادی کی کیا ضرورت ہے. تو آپ جب ان کو چیریٹی کے طور پہ پالیں گے نا، ان کی عزت نفس مجروح ہوگی. دے کین ناٹ بی بیسٹ ہیومنز آن دا پلانٹ ارتھ. وہ یا ریونج فل ہوں گے، وہ کسی وقت بھی آپ کو واپس لوٹانے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو آپ نے خام خواہ ہمارے پہ احسان کیا تھا نا، وہ ان کا شر اس میں وہ کسی سے اپنے آپ کو نیچے نہیں دیکھ سکتا. تو وہ نیچرل نہیں رہے گا. وہ جو ماں باپ والا اصل پیار ہے، جو ماں اور باپ سیکریفائس کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کائنات میں سب سے بڑا یہ عبادت ہے کہ اللہ رسول کے یا دنیا کے ہر مذہب کے مطابق ایک سوشل پیکج کرنا دو میاں بیوی کا، اور اس کو اناؤنس کرنا کہ وی آر ہسبینڈ اینڈ وائف اینڈ وی ول ٹیک کیئر آف دا ریزلٹس آف دس میرج اینڈ وی ول لیو ٹوگیدر ان ہارمنی اینڈ وی ول ریز دا نیکسٹ جنریشن. اب نیکسٹ جنریشن کا ہی رولا پڑا ہوا ہے نا. اب نیکسٹ جنریشن کا مسئلہ پڑ گیا انسان کو کہ خدا نہ خواستہ کہیں کورونا سب کو لے تو نہیں جائے گا، اگلی نسلوں کا بچوں کا کیا بنے گا. تو آپ پہلے سے ہی گھر کا ماحول اچھا رکھتے، آپ گھر میں پیار رکھتے. نفرت اصل بیماری ہے، نیگیٹیوٹی اصل بیماری ہے. تو جرم یا وائرس یا گندی سوچ اگر 6 فٹ تک افیکٹ کر رہی ہے تو پازیٹیوٹی تو ایبسنس آف نیگیٹیوٹی کا نام ہے، اندھیرا تو ایبسنس آف لائٹ کا نام ہے. تو لائٹ تو 6 فٹ سے بھی آگے جائے گی. تو دنیا میں آپ سب لوگ جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ساتھ صرف 3 منٹ کی دعا کریں گے ہم. آپ آنکھیں بند کر کے ایک چھوٹی سی میڈیٹیشن سمجھ لیں. یہ آپ سب کے لیے خوشخبری ہے، تحفہ ہے، گارنٹیڈ. یہ جسے کہہ لیں کہ شفا ہے. جو بھی کر لے گا جس مرضی مذہب سے ہے. اگر آپ ایتھسٹ ہیں تو اپنا نام 3 بار لے لیجئے گا، ادروائز اپنے دل میں پیار سے 3 بار اللہ 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 کہنا ہے، یا بھگوان بھگوان یا رام یا گاڈ جو کہنا ہے آپ کہہ لیجئے گا، لیکن پیار سے، لیکن پیار سے، بے غرض پیار سے، انکنڈیشنل لو سے. اور سورہ رحمان کو ایز اے ریمیڈی، ایز این انٹینسوسٹ اینڈ انٹرنسٹ میں گارنٹیڈ شفا کے طور پہ کہہ رہا ہوں. اس میں کسی کا جانا کیا ہے، اس میں مجھے کیا مل جائے گا. یہ بابا جی سید مخدوم صفدر علی بخاری جن کی یہ ریسرچ تھی، یا جنہوں نے اللہ کا بندہ ایک فقیر صوفی، انہوں نے کہہ دیا، لوگ کلندر کہتے ہیں انہیں، تو ان کا ایک سٹائل تھا. انہوں نے کہا ہیرا منڈی کی 300 سے زیادہ بچیوں کی لاہور میں انہوں نے شادیاں کرائی، انہیں وہاں سے نکالا اور خود سارا گند اپنے اوپر لیا. لوگ انہیں غلط سمجھتے رہے اور اب بہت بڑے بڑے لوگ ان کے حق میں بولتے ہیں کہ یار ہمیں تو سمجھ نہیں آئی اس وقت، لیکن وہ کام دکھا گئے. وہاں تو وہ دھمال اور موسیقی سے علاج کرتے رہے، لیکن ہنس کے کہتے ہوتے تھے کہ بابا سمجھا کہ وہاں تو جھاڑو پھر گیا، لاہور میں ہیرا منڈی ختم ہو گئی، وہاں فوڈ سٹریٹ بن گئی. جو چند بچے وہ بھاگ گئے بابے سے، ویسے ہی کہ بابے کے پاس پتہ نہیں کالا جادو ہے، کاکی کسی کام کی نہیں رہتی، بابا کالی جیب والا ہے، یہ باتیں بولتے تھے. لیکن وہاں تو فوڈ سٹریٹ بن گئی. تو بابا جب باہر آئے تو سورہ رحمان کا میسج سب کو دیتے تھے. تو میں نے چھیڑا ایک بار بابا، کیونکہ میں اس سے شفا یاب ہوا تھا. آج میں آپ کو ایز اے ڈاکٹر بتاتا ہوں، نیٹ پہ تو میرے ہے، جن کو نہیں پتا آج پہلی بار سن رہے ہیں، کہ مجھے پرک ہو گیا تھا پیشنٹ کا، جو کہ خاتون آئی وی ڈرگ ابیوزر بھی تھیں اور شاید سیکس ورکر بھی تھیں ماڈرن کلاس سے. تو ان کو ایچ بی ایس اے جی، ہیپیٹائٹس بی، ہیپیٹائٹس سی اور ایچ آئی وی تینوں بیماریاں تھیں. اس وقت ہمیں نہیں پتا تھا، وہ ڈے 1 نہیں آیا جیسے کرونا کا پیشنٹ آیا. اور میں اس کو سینٹرل وینس لائن ڈال رہا تھا، چونکہ میرے جونیئر ڈاکٹر بتا رہے تھے نرسز کے جی کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں سے ہم اس کو بیہوش کریں، اسے وینٹیلیٹر پہ ڈالنا ہے. اور ہمارے پاس وہ نائٹرس آکسائڈ یا کوئی ایسی چیز تھی نہیں کہ ہم اسے کس طرح پہلے بیہوش کریں، اور آئی وی لائن ہی نہیں تھی کہ اس کو بیہوش کہاں سے کرتے. تو میں سینٹرل لائن ڈال رہا تھا. میں نے اسے سینٹرل لائن ڈال کے نیڈل رکھی ہے اور سسٹر سے ایک چیز اس کے اوپر جو کیتھیٹر ہوتا ہے وہ کوئی چیز مانگی ہے. اسی دیر میں وہ پیشنٹ چونکہ بہت ریسٹلیس تھی، اسے پی سی پی نمونیا کہتے ہیں، آکسیجن کی شدید کمی تھی، اس کو تڑپ رہی تھی وہ بیڈ میں، اور اس کو پکڑا ہوا تھا سسٹر نے، ہاتھ باندھے ہوئے تھے اس کا ہاتھ کہیں چھوٹ گیا ایک سسٹر سے، اس نے اس کے بال پکڑے اپنی اسی میں. سسٹر نے ڈرتے ہوئے، اس کے ہاتھ میں سرنج تھی، وہ سرنج تو وہ اٹھا رہی تھی کہ بلڈ سیمپل اس کو مل گیا، تو وہ اپنا لالچ کر رہی تھی کہ فٹافٹ اب میں بلڈ سیمپل بھی بھیجوں. تو وہ اس نے ہاتھ ایویسو ایکشن ایسے لیا، میں نے ادھر سے ہاتھ آگے کیا کوئی چیز مانگتے ہوئے، اسٹچ مانگتے ہوئے، اور وہ اسٹریٹ میرے گھس گئی یہاں پہ. اور موٹی نیڈل ہوتی ہے وہ سینٹرل وینس لائن کی. وہ جو میری زندگی 2 سال جو میں نے گزارے ہوئے ہیں، میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے، میرے ہاتھ میں کوئی اس کا علاج دنیا میں نہیں تھا. میں ہیپیٹس بی کی ویکسین کے درمیان میں تھا، ایک مہوم سی امید تھی، اور میں اس وقت امیونوگلوبولینز 99 2000 میں افورڈ، جتنی میری سیلری تھی اتنے کا ٹیکہ تھا، مہینے کی سیلری تھی.
ٹھیک ہے. اور جو 3 جابز میں کر رہا تھا, میں گھر میں بڑا تھا, بھائی چھوٹے پڑھ رہے تھے, والد صاحب میں آئی واز ہارڈلی 14 جب میں والد فوت ہو گئے. گورنمنٹ کالج لاہور میں انگلش کے پروفیسر تھے, پروفیسر بی ایچ چودھری. اینی ویز, سو میں وہ تو کر نہیں سکتا تھا, اور دل میں سوچتا تھا ایک ڈاکٹر, وہی مایوسی کہ یار بی کا کر بھی لوں گا, ٹیکا لگا بھی لوں, تو سی کا کیا کروں گا, HIV کا کیا کروں گا. اور جو میرے سینئر ڈاکٹر تھے پروفیسر یونس شیخ, اللہ نے جنرل سیف کرے, انہوں نے ایک ہی میری ہیلپ کی. انہوں نے کہا کہ تم نے کسی کو بتانا نہیں ہے, تمہاری جاب نہ ختم کر دیں. اور میں نے جس طرح چھپ کے کبھی 3 مہینے بعد, کبھی 6 مہینے بعد, کبھی کسی لیبارٹری سے فیک نام لکھوا کے ٹیسٹ کروانے, شروع میں تو نیگیٹو آ رہے تھے, لیکن آفٹر 6 months وہ تینوں پازیٹیو تھے. اور وہ دن مجھے یاد ہے اپنی زندگی کا. میرے لیے تو یہ دنیا, یہ کرونا, یہ تو آج آ رہا ہے, میں 2000 کی بات کر رہا ہوں. میرے لیے تو سب کچھ ختم ہو گیا تھا. آئی واز نیولی میرڈ بوائے with 3 kids, 4 سال میری شادی کو ہوئے تھے, اور میرے لیے تو سب کچھ ختم ہو گیا. ایز اے ڈاکٹر میں جانتا تھا, میں اپنی پوسٹ گریجویشن کر رہا تھا, اسپیشلائزیشن کر رہا تھا, اور لوگ میری ڈاکٹری کے بارے میں کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کی ڈیوٹی میں اسرائیل نہیں آتا, اور خود ڈاکٹر صاحب کے اب اوپر اسرائیل بیٹھ گیا 24 گھنٹے. میرا علم جو تھا وہی میرے لیے ایک عذاب بن گیا. میں بکس میں پڑھوں کتنی دیر زندہ رہ جا سکتا ہے, کیا کیا ہوتا ہے, کیا کیا سمپٹمز ہوتے ہیں, کیونکہ HIV از ناٹ اے ڈیزیز. HIV تو وائرس کا نام ہے. اس کے بعد ملٹیپل کائنڈ آف ڈیزیز کا ایک سنڈروم ہے جو آہستہ آہستہ آپ کی امیونٹی ڈائی آؤٹ کرتی جاتی ہے, اور آپ کو TB سے لے کے چھوٹی 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 بیماریاں اور پورے جسم میں پھیل جاتی ہے خدا نخواستہ, اینڈ یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. اور B وائرس اس کے اوپر, اور C وائرس اس کے اوپر. سو کیا کر لیں گے آپ؟ اور 2 سال میں گھر میں بھی ایک سوشل الوف تھا, ٹھیک ٹھاک ویٹ میں نے لوز کر دیا. میں ذاتی طور پہ اب یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ڈپریشن تھی میری, یا مایوسی تھی, کھانے پینے کو دل نہیں کرتا تھا. لیکن وہ یہی بابا جی کا میسج تھا جو ڈاکٹر میمونہ کے تھرو مجھے ملا, اور میرے سامنے وہ ڈاکٹر صاحبہ نے 1-2 پیشنٹس کو یہ سورہ رحمان سنوائی, 3 بار اللہ والی یہ دعا کرائی, پیشنٹس ٹھیک بھی ہوئے لیور ڈیزیز کے ICU جیسے سیٹ اپ میں. خدا گواہ ہے کہ میرا دھیان ادھر گیا ہی نہیں. لیکن میں جب سے ڈاکٹر ویسے بنا تھا 10 سال سے, اس وقت مجھے ڈاکٹر بنے 10 سال ہوئے تھے, میں اللہ میاں سے یہ باتیں اپنے طور پہ کرتا ہوتا تھا کہ اللہ میاں آپ نے ہر مرض کی شفا نازل کی ہے, تو مجھے بتا دے کہاں ہے, میں سب میں فری بانٹوں گا. لیکن ظاہری بات ہے وہ تو نہیں پتا ہوتا تھا, وہ اپنی باتیں تھی, میری اپنی دیوانگی تھی. اور جب خود پھنس گیا تو وہ باتیں بھی بھول گئیں, اور زمزم بھی پیتا تھا تو ٹیسٹ تو پازیٹیو ہوتا تھا, دعائیں مانگتا تھا, نمازیں پڑھتا تھا, صدقے خیراتیں کرتا تھا, لیکن ٹیسٹ میرا پھر پازیٹیو ہوتا تھا. پھر بابا جی سے جب ملا, انہوں نے بس جاتے ساتھ کہا پاگل ڈاکٹر آیا. ایک تو مجھے غصہ چڑھا, انہوں نے مجھے پاگل کیوں کہا. خیر چپ رہا کہ یہ پتہ نہیں کیا بات ہے. پھر ہنس کے انہوں نے کہا کہ اوے قرآن شفا ہے, شفا من جانب اللہ ہے, اور قرآن من جانب اللہ ہے. میرے لیے تو یہ بڑے سنے ہوئے پرانے فکرے تھے, کوئی نئی بات تو نہیں تھی. پھر انہوں نے کہا قرآن شفا ہے, شفا من جانب اللہ ہے, قرآن من جانب اللہ ہے, شفا من جانب. پہلے میں انہیں کریکٹ کرنے لگا کہ نہیں شفا من جانب اللہ ہے, پھر میں نے کہا نہیں قرآن بھی من جانب اللہ ہے, شفا من جانب. یار یہ کیا کر رہا ہے بندہ. تو مجھے ہنس کے کہتے ہیں پاگل, یہ جو تو 10 سال سے دعا مانگتا تھا یہ اس کا جواب ہے. میرے لیے یہ بھی حیران کن بات تھی کہ یہ میری 10 سال کی دعا اس بندے کو کیسے پتا ہے, یہ تو میرے اور میرے اللہ کا سیکرٹ ہے. سو آئی ڈیڈ دیٹ دعا, اور میرے جسم نے مجھے خیر اسی وقت گواہی دے دی تھی. وہ پانی کا ٹیسٹ ہی میں نے 2 سال بعد میں نے کچھ ٹیسٹ ہی اور چینج فیل کیا تھا. آپ میں سے جس کے پاس پانی ہے وہ پانی لے لے, نہیں تو پانی کے بغیر ہی 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کریں گے اور خود کو اللہ کے روبرو پیش کر دیں کہ آپ ہیں اور اللہ ہے. ڈاکٹر صاحب میں یہاں 1 منٹ جب تک کہ اگر کچھ لوگ پانی لاتے ہیں, میں صرف اپنے کنٹرول روم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں 5 منٹ کم از کم ایکسٹرا دے دیے جائیں, کیونکہ میرا ٹائم دیکھ رہا ہوں آپ کا. تو میں کنٹرول روم والوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 5 منٹ کم از کم ایکسٹرا دے دیے جائیں, اس کے بعد دوسرا شو شروع کیا جائے. جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو, آپ جاری رکھیں. میں سورہ رحمان سنواتا ہوتا ہوں, لیکن مجھے پتا ہے کہ انٹرنیشنل آپ کی وہ کاپی رائٹس کا ایشو نہ آ جائے, تو میں جو سورہ رحمان سنواؤں ایشو آ جاتا ہے چونکہ ڈاکٹر نصرت اللہ نے کیا تھا تو وہ مجھے پتا نہیں تھا, اور کاپی رائٹ کا ایشو آتا ہے ہمیں. ہاں, تو وہ قاری باسط مصری کی آواز میں بغیر ترجمے کی سورہ رحمان کوئی سن لے, کسی بھی مذہب کسی بھی فرقے سے سن لے, یہ کرونا اسے کچھ نہیں کہے گا. بس دل صاف کر لے, سب کو معاف کر دے,
اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کے اللہ کے روبرو پیش ہو جائے کہ یا اللہ میں آ گیا ہوں، اور جو میں کہتا ہوں کہ کسی بیماری، الجھن، مصیبت، بدبختی یا نحوست کے لیے یہ کر لیں، قرآن پاک شفا ہے، شفا من جانب اللہ ہے۔ تو وہ سب لوگ جو کسی بھی جسمانی، روحانی الجھن یا ذہنی کرب میں مبتلا ہیں، کوئی بھی سماجی مسائل ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، بچے نہیں پیدا ہو رہے، لڑکا نہیں پیدا ہو رہا، طلاق ہو رہی ہے، میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی ہے، کاروبار ڈوب گیا، کالا جادو ہو گیا، جنات کا شہر ہے، جو بھی آپ سمجھتے ہیں، آپ ہر کام کے لیے فی سبیل اللہ میں بتا رہا ہوں آپ کریں۔ میں تو ڈاکٹر تھا، میں تو اسپیشلسٹ ہوں، میں تو BC وائرس اور HIV نیگیٹو دیکھ چکا ہوں، بار بار دیکھ چکا ہوں، لیکن آپ سب لوگ بھی کرونا کے لیے کوئی کر لے، وہ آنکھیں بند کر کے قاری عبدالباسط مصری کی آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت، جو الرحمان.com سے فری ڈاؤن لوڈ بھی آپ کر رہیں گے، ایپ بھی فری ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، سب فری ہے، اللہ کے نام پہ کرنا ہے آپ نے، میں بے غرضی سے بتا رہا ہوں۔ وہ سب صبح دوپہر شام آنکھیں بند کر کے قاری عبدالباسط کی آواز میں یہ تلاوت سورہ رحمان جو بغیر ترجمے کی ہے، اس کو 7 روز تک صبح دوپہر شام روزانہ سنیں، بلا ناغہ سنیں، اور پاس آدھا گلاس پانی رکھ لیں۔ ہر دفعہ سننے کے بعد آدھا گلاس پانی لیں، دوبارہ آنکھیں بند کریں، اور اپنے دل میں جتنے پیار سے، جتنے شدید پیار سے ڈوب کے آپ اپنے خیال میں 3 بار اللہ کہیں گے، اس میں خلوص اور بے لوثیت اور محبت ڈال کے کہیں گے۔ آپ اپنے خیال میں 3 بار اللہ 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 کہیں گے، یا گاڈ 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 کہیں گے، اور اگر آپ ایتھسٹ ہیں تو آپ اپنا نام ہی پیار سے 3 بار لے لیجئے گا۔ آپ اپنے آپ سے تو پیار کریں، اپنے آپ کو تو پہچانیں، اپنے آپ سے پیار کریں، تو اپنے اندر پیار سے 3 بار اللہ کہیں، نفرت ختم کر دیں۔ آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ ہو، کسی دشمن کے لیے، کسی، آپ سب کو آج اللہ کی بیوقوف مخلوق، ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں اور ایک آدم کی اولاد ہے، تو ہم سب آپس میں اپنا دل صاف کریں گے تاکہ اللہ پاک ادھر آ جائے، اس میں کوئی بت نہ ہو، نفرت نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو۔ چلیں کسی ظالم نے آپ کے اوپر زیادتی کری دی ہے، آنکھیں بند کریں اور اللہ میاں سے کہیں کہ یا اللہ میں نے اپنے کھلے اور چھپے دشمنوں کو معاف کیا، بلکہ اللہ تو میرے دشمنوں پر بھی کرم کر، فضل کر، رحم کر، برکت کر، میں نے معاف کیا، تو بھی معاف کر۔ اور اب اپنے تمام نیکیاں اور ثواب جو بھی زندگی میں آپ نے اچھی گڈ ڈیڈز کمائی ہیں، عبادت سے کمائی ہیں، ریاضت سے کمائی ہیں، چیریٹی سے کمائی ہیں، آپ نے کسی کو اپنی استعمال کی چیز بھی ہیلپ کے طور پہ دی ہے، وہ سب بھی اللہ کو دے دیں، جو آپ نے اللہ کی خاطر کی ہیں، اللہ کے دریائے رحمت میں نیکیاں ڈال دیں، ان کے اجر تو اللہ سے لینا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی خاطر ہی کی ہیں، جنت کی لالچ میں نہیں کی، نہ دوزخ کے ڈر سے کی ہیں، نہ دنیا کو دکھانے کے لیے کی ہیں، یا نہ دنیا کے ڈر سے کی ہیں، جو سب آپ نے اللہ کی خاطر کیا ہے وہ سب اللہ کو پیش کر دیں کہ یا اللہ جی، یا گاڈ جی، یا بھگوان جی، میں نے جو کچھ بھی آج تک اگر کوئی اچھے کرم کیے ہیں وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں، ان میں سے جو بھی تلافی کے طور پہ آپ مناسب سمجھیں، جتنا آپ سمجھیں، وہ ان لوگوں کو دے دیں جن سے میرے سے دانستہ یا نادانستہ زیادتی ہو گئی ہے، ظلم ہو گیا ہے، زیادتی ہو گئی ہے، اور وہ لوگ اب مجھے معاف نہیں کر رہے اور میں کسی بدبختی میں پھنسا ہوا ہوں، تو یا اللہ میری نیکیوں میں سے جتنا مناسب سمجھتا ہے تو اس کو دے دے، تاکہ اس بندے کے دل میں رحم آ جائے، تو اس کی بھی دعا نکل جائے، کیونکہ جب تک وہ بندہ نہیں چھوڑے گا اللہ بھی نہیں چھوڑے گا، بھگوان بھی نہیں چھوڑے گا، گاڈ بھی نہیں چھوڑے گا، تو وہ آپ اپنی نیکیاں پیش کر دیں اس کو، اور جو بچ جائیں کہیں یا اللہ جو اچھے لوگ اس سے پہلے چلے گئے ہیں جن سے میں نے سیکھا ہے ان کو اس کا سارا ثواب باقی بھیج دے، تاکہ وہ خود اچھا بانٹتے ہیں، وہ زیادہ بہتر بانٹنے والے تھے ہمارے بڑے جو تھے۔ اب آپ کے پاس بچا کیا ہے؟ گناہ۔ آج گناہ گاروں والی دعا کریں، آپ دیکھیں گناہ گار کے وہ کتنا قریب ہے، وہ کہتا ہے تو قبر سے ایک قدم کے فاصلے پہ بھی ہوگا تو مجھے پکاری، میں تجھے بخش دوں گا، وہ تو اتنا بڑا رحمان ہے، اس کو اتنی بڑی کائنات میں آپ کے اوپر ظلم کر کے کیا لینا ہے اس نے؟ لیکن آپس میں آپ کے بہن بھائیوں نے اگر شکایتیں کی ہیں تو اب وہ کیا کرے، وہ تو اپلیکیشن اس نے انٹرٹین کرنی ہے، تو اس میں آپ معافی دیں اور معافی مانگیں اور معافی بن جائیں اور پیار بن جائیں، اور اب جتنے پیار سے آپ پانی ہاتھ میں رکھے ہوئے اپنے دل ہی دل میں جتنے شدید پیار سے آپ اس کو پکار سکتے ہیں، اپنے خیال میں اس کے ذاتی نام سے اس کو پکاریں، اللہ اللہ اللہ، کہ پیار سے دل میں کہیں، آواز سے بھی نہیں کہنا، یہ تو میں سکھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، 3 بار اللہ کہیں، وہ آپ کی سوچیں بھی سنتا ہے۔ پھر آنکھیں بند رکھیں اور وہ پانی 3 سانسوں میں پی لیں، پانی ختم ہو جائے آنکھیں کھول دیں، شفا من جانب اللہ ہے۔ تو آپ جو دل صاف کرتے جائیں گے آپ کا فوکس اللہ ہو جائے گا، آپ ٹوٹل سرنڈر کر جائیں گے، گر جائیں گے، گرجا گر جائیں گے یا مندر میں جائیں گے،
یہ من در کے در کھل جائیں گے تو اندر آپ ہوں گے اور رب ہوگا اور کوئی تیسرا نہیں ہوگا، تو پھر بندہ تو رہتا ہی نہیں ہے، پھر خدا ہی ہوتا ہے. آپ اس کے آگے گر جائیں. یہ سرنڈر کا ٹائم ہے. اس وقت چیریٹی کا ٹائم ہے. اس وقت ریپینٹنس اور فرگیونیس کا ٹائم ہے. ریپینٹنس کے ساتھ اللہ سے فرگیونیس مانگے اور پھر ساتھ فرگیونیس دے بھی دیں، اور ساتھ تلافی کے طور پہ آپ چیریٹی کریں. اپنی نیکیاں، اپنے کرم یا اپنے دوسروں کے جو حق مارے تھے وہ چھوڑ دیں. جو کہ دوسروں کا مال، دوسروں کی زمین پہ آپ نے قبضہ کیا ہے اسے چھوڑ دیں. اگر آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں تو سب کو آزاد رہنا دیں. ہر انسان آزاد پیدا ہوتا ہے. آپ سب کو ان کی مرضی کے مطابق تو زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اگر کسی دیکھیں میاں بیوی بھی زبردستی اکٹھے نہیں رہ سکتے. اگر بیوی کہے میں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، میں طلاق لینی ہے، کب تک رکھ لیں گے آپ اس کو؟ یہ ظلم ہے. یہ پیار کا سودا ہے. اسی طرح دنیا میں جہاں پر بھی آپ رہ رہے ہیں آپ پیار بن جائیں. اس وقت اگر 6 فٹ کے فاصلے سے بیماری لگ رہی ہے تو 9 فٹ کے فاصلے تک پیار تو پھیلنا چاہیے. ہمارا پیار، ہماری روشنی، ہمارا محبت جو ہے یہ نور ہے. یہ اگر سب انسانوں کے دلوں میں آ جائے تو یہ کرونا تو خود ہی بیچارہ جو ہے سرنڈر کر دے گا آپ کے آگے. یہ نفرت بیماری، نفرت کرونا ہے، حسد کرونا ہے، لالچ، فرعونیت کرونا ہے. یہ فرعونوں کو پکڑے گا، ٹھیک ہے، اور ان کو پکڑے گا جنہوں نے فرعونوں کا ساتھ دیا یا فرعونوں کے کو برا بھلا بھی نہیں کہا، ٹھیک ہے، یا فرعونوں سے مال کھا گئے یہ بھی نہیں پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے. یہ بے گناہوں کو کچھ نہیں کہے گا. اور یا بے گناہ وہ جائیں گے جو قربانی کے زد میں جائیں گے، جو کہیں گے کہ اللہ میاں نے اسے چھوڑ دے، اللہ میاں اس نے اس کا قتل کیا ہوا ہے، ان کی جگہ پہ پھر تو جان دے دے. جان کے بدلے جان ہے تو ڈاکٹر پکڑا جائے گا، نرس پکڑی جائے گی، تو پیرامیڈک پکڑا جائے گا، ان کے گھر والے ایکسپوز، کسی کا بچہ گیا ہوا ہے. تو یہ قربانی کا سلسلہ تو پھر دیکھیں پاکی قربانی سے ملتی ہے. دنیا پہ جب انصاف نہیں رہتا، ظلم آ جاتا ہے. اللہ انصاف مانگ رہا ہے. ہر مذہب منیمم عدل مانگتا ہے کہ صرف آپ عدل کریں. جو آپ اور عدل کیا ہے؟ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں. اگر آپ کو اپنے لیے کوئی ریسٹرکشنز اچھی نہیں لگتی تو پھر آپ دوسروں پہ بھی نہ لگائیں، نہیں تو آپ کو وہ مزہ چکھنا پڑے گا. وہ انفیکشن، وہ کرونا آپ کے پاس بھی آ جائے گا. پھر یہی نہیں پتا چلے گا کہ ساڈا سپ کیڑا ہے تو سپ کیڑا. وہ پکڑنا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب، ایک تو 2 چیزیں کہتے ہوئے یقیناً آپ نے ہمیں جو ٹائم دیا سب سے پہلے تو اس کا شکریہ. بے شمار لوگ آپ کہہ لیں گے ایسٹ ٹو ویسٹ، نارتھ ٹو ساؤتھ، میں تمام ممالک کے نام نہیں لے سکوں گا. ناظرین نے لکھا ہے امریکہ، کینیڈا، مڈل ایسٹ، پاکستان سے، بھارتی مقبوضہ کشمیر، جموں سائڈ سے اور دیگر علاقوں سے لائیو آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں. بے شمار کمنٹس اور آپ کے لیے دعائیں وہ بھی ہیں. میری ماں کے لیے دعا کیجیے گا. میں اپنی ماں کے وجہ سے پردھان بنا ہوا ہوں، تو آپ سب سے اگر دعا دینی ہے تو میری ماں کو خیر برکت درازی عمر، میں انہی کے سر پہ پردھان ہوں. اب ماں پتہ نہیں میں کس کو کہتا ہوں. ماں میری ماں ہے جس نے مجھے جنم دیا، جس کو آج بھی میں اسی کا دیا کھا رہا ہوں، اس کا نکھٹو بیٹا ہوں. اور پاکستان میری ماں ہے، دھرتی ماں ہے، اور یہ زمین میری ماں ہے، اور جہاں سے میں نے ایجوکیشن لی وہ میری ماں ہے. اور استاد بھی ماں ہوتا ہے اگر وہ روحانی ماں ہو تو. فقیر میرے بابا جی جو ہیں وہ ماں ہے، فقیر ماں ہے. اور اللہ بھی ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اور بی بی حوا سے لے کے اور میری ماں تک اور دنیا کی ساری ماؤں کو میرا سلام. انہوں نے تو پیار محبت کا ہی سبق دیا ہوتا ہے. یہ بچے آگے سے باہر نکل کے کھیلتے ہوئے فاؤل کر دیتے ہیں. مائیں تو کہہ کے بیچتی ہیں بیٹا دیکھو گالی نہ دینا، لڑائی نہ کرنا، کسی کی چیز اٹھا کے نہ بھیجنا. لیکن یہ ہم ہیں جو اپنی کرتوتوں سے ماں کو بھی گالی پڑوا دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو اور ہماری ماؤں کو خیر و عافیت سے رکھے، اور ہم سب کو اپنی ماؤں سے پیار کرنے کی اور ہماری ماؤں کو خیر سے اور جوڑ کے رکھے، اور ہم سب کو ایک دوسرے کی ماؤں کی رسپیکٹ کرنے کی حوصلہ، تمیز اور توفیق دے. آمین آمین ثم آمین. ڈاکٹر صاحب یہ ریمیڈی کوئی کر لے سب کے لیے، چونکہ میرے جو ہمارے ناظرین ہوتے ہیں ان کی طرف سے سوالات بھی آتے رہتے ہیں. پتہ نہیں یہ مناسب ہے یا نہیں، آپ لوگ ہیں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی اسکیجول پروگرام میں ہم کسی ان اسکیجول پروگرام میں آپ کو لے سکتے ہیں. جب آپ کے پاس ٹائم ہو، جو دن اور جو ٹائم آپ کے پاس ہو، میں آپ سے رابطہ کر لوں گا. اور مجھے یقین ہے اسکیجول پروگرام میں تھوڑا ٹائٹ ہو جیسا ہے مسئلہ، ہمارا شو باقی بھی ہوتے رہتے ہیں،
لیکن آن اسکیجول ہم نے رکھا ہوتا ہے کہ ہم کوئی پروگرام کسی بھی وقت کر سکتے. تو مجھے یقین ہے کہ آپ نہ نہیں کریں گے. میں بالکل نہ نہیں کروں گا. یہ پیغام محبت کا پیغام ہے, میں تو ہر جگہ پہنچانا چاہوں گا. لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی زبان کبھی کبھی سخت ہو جاتی ہے. وہ میری سخت زبان دیکھیں, ماں بھی کان پکڑتی ہے. تو وہ فرعون سے میری زبان سخت ہوتی ہے, کیونکہ فرعون کو سمجھ ہی ڈنڈے کی زبان آتی ہے. باقی ہم تو بھائی ماڑے لوگ ہیں, ہم سارے ہی عاجز اور گناہگار لوگ ہیں. گپے مارنی آپ میرے سے جب مرضی مجھے رابطہ کر لیے گا, میں انکار کرنے والا کون ہوتا ہوں. آپ مجھے میسج کر دیجیے گا, ہلکی سی بیل مار دیجیے گا. میں اگر کسی گیئر میں, جیسے آپ پی پی ای میں ہوتے ہیں نا, تو پھر فون اندر ہوتا ہے اسے پتہ نہیں چلتا. اور واٹس ایپ کے میں میسیجز دیکھ نہیں پا سکتا. ابھی میری جونیئر کو فون میں نے پکڑا, وہ کہتی سر یہ تو 2400 لوگوں کو آپ نے ابھی جواب دینا ہے. میں نے کہا میں انسان ہوں, میں کہاں سے جواب دوں گا. اس میں کچھ پیار محبت والے ہیں, ویسے بھی میسیجز آتے رہتے ہیں, لیکن اس میں کچھ میرے پیشنٹس بھی ہوتے ہیں, وہ پھر رہ جاتے ہیں. وہ میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں, لیکن سورہ رحمان کا میسج, پیار کا میسج, معافی کا میسج, بے غرض محبت کا میسج, انسانیت کا میسج دینے کے لیے میں 24 گھنٹے حاضر ہوں. آپ جب مرضی لے آئیے گا, بلکہ جتنے لوگوں کے سوال ہیں وہ آپ اپنے پاس لکھ کے نوٹ ڈاؤن کر لیں. اور مجھے آپ بہت پیارے لگے کہ آپ تو میں اب زیادہ باتیں کرنے والا انسان ہوں, تو آپ نے بڑے حوصلے اور صبر سے مجھے برداشت کیا ہے. میں پتہ نہیں کیا کیا بولتا رہا ہوں, کیونکہ میں بھی نان اسٹاپ بول رہا ہوں, اور آپ نے انٹرپٹ ہی نہیں کیا. سر آج میرے ناظرین بھی اس چیز پر حیران ہیں کہ آج میں بولا کیوں نہیں, ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ میں زیادہ بولتا ہوں اور میرے مہمان کم. تو بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک بار پھر ایک چیز پوچھتے ہوئے آپ سے اجازت بھی چاہوں گا, وہ یہ کہ جموں کشمیر ٹی وی پر آپ پہلی بار آئے, اور یقیناً میں اس پر آپ کے جونیئر جو کہ آپ کو استاد سمجھتے ہیں, ایک یورالوجسٹ ہیں اسلام آباد میں, ڈاکٹر نصرت اللہ, ان کی یقیناً میرا رابطہ ہوا. میں ان کا بھی مشکور بھی ہوں. وہ ان کا بھی جے کے ٹی وی پہ وہ بھی نمودار ہوئے ہیں چند دن قبل, لیکن وہ میری مادری زبان میں, چونکہ ان کی اور میری مادری زبان پہاڑی ہے, گو کہ ان کے روٹس افغانستان سے ہیں, لیکن وہ پیدا اس علاقے سے ہوئے, اس علاقے افغانستان سے بچے تھے جب وہ مائگریٹ ہو کے آئے. جی, جے کے ٹی وی کے ناظرین کو اس ہمارے چھوٹے سے پلیٹ فارم کے حوالے سے آپ کو کیسا لگا, اور اس کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ میرا آپ سب بہت پیارے ہیں. اللہ آپ سب کو خیر و عافیت سے اپنے اپنے گھروں میں خوش و خرم اپنی اور اپنے اللہ اور نبی اور اپنے اپنے دین دھرم کے مطابق اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی توفیق دے. اور آپ سب لوگ آزاد انسانوں کی طرح آزاد سانس فضاؤں میں سانس لیں, اور جیسے آپ لوگوں کی مرضی ہے اللہ آپ کو ویسے رکھے, ٹھیک ہے, اور ان قریب رکھے. اور اللہ جلد از جلد آپ سب لوگوں کو جہاں جہاں بھی آپ دنیا میں ہیں آپ پیار بانٹے. میسج یہ ہے کہ آپ بھی پیار بن جائیں. ایک بار سب کو معاف کر کے سب کو دعا دے دیں, مودی جی سے لے کے عمران خان صاحب تک, اور اپنے جہاں جہاں بھی آپ دنیا میں ہیں سب کو ایک بار دعا دے دیں. اللہ کو, آپ اللہ کو شامل کر لیں اس پارٹی میں. میرے خیال میں یہ میسج آپ کا خاص طور پر ریاست جموں کشمیر کے شہریوں کے لیے, میں بھی ان سے یہی کہوں گا کہ ایک بار ان سب کو معاف کر کے ان کے لیے بھی دعا کر دیں, معافی دے دیں. آپ دعا دیں نا, آپ سب کو دعا دیں, کیونکہ آپ سے زیادہ درد کس نے فیل کیا ہے؟ آپ تو درد آشنا ہیں, تو آپ اس درد سے گزرے ہیں. بحیثیت انسان کے اسی زمین پہ ہوتے ہوئے میں شرمندہ ہوں کہ میرے بھی اس زمین پہ ہوتے ہوئے جہاں جہاں بھی ظلم ہوا میں کہیں بھی نہیں روک سکا. میں اپنے آپ کو شاید اس قابل نہیں سمجھتا, یا میرے اختیار میں یہ تھا یا نہیں تھا, لیکن میں آواز بھی اٹھاتا. شاید ایک پاکستانی ہونے کی وجہ سے اسے پولیٹیکل سٹنٹ سمجھا جائے گا کہ پاکستانی تو یہ چاہتے ہیں یا انڈینز کو چاہتے ہیں. ہم سب ایک باپ کی اولاد ہیں, آدم کی اولاد ہیں. اللہ نے ہم سب کو انسان اور آزاد پیدا کیا ہے, اور نیچر ہم سب کو کہتی ہے کہ ہم پیار اور محبت اور رواداری سے رہیں. آپ نے کبھی جانوروں کو ملکوں کے اوپر لڑتے دیکھا ہے؟ اور ہم تو انسان ہیں, اور جس خطہ عرض پہ ہیں اگر کوئی اکٹھے رہنا چاہتا ہے تو اچھی بات ہے, نہیں رہنا چاہتا تو کوئی زور زبردستی نہیں ہے. ایک ماں کے بچے ایک گھر میں جو 6-7 پلتے ہیں, وہ کئی بار کہتے ہیں ہم نے کمبائنڈ فیملی سسٹم نہیں ہوتا, وہ علیحدہ ہو جاتے. کوئی کینیڈا چلا جاتا ہے, کوئی امریکہ چلا جاتا ہے, کوئی لاہور میں اکٹھا ہوتے ہوئے مختلف گھروں میں رہ رہا ہوتا ہے, تو اس کو یہ نیچر ہے. لیکن اگر آپس میں اکٹھا رہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں
میرا نہیں خیال کہ ووٹ کروانے پڑتے ہیں. کبھی آپ کو اپنے گھر میں کبھی ووٹنگ کرانی پڑی ہے کہ گھر میں بڑے ابا جی ہوں گے کہ بڑے بھائی جان ہوں گے کہ امی ہوں گی, جو گھر کا بڑا ہوتا ہے, جو ذمہ داری لیتا ہے, جو سب کا خیال کرتا ہے, وہ آٹومیٹکلی گھر کا بڑا بن جاتا ہے. اگر وہ پیار کرے, اگر وہ ایکویلٹی سے ڈیل کرے, اگر وہ سب میں پیار بانٹے, تو اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں سے, اپنے رشتہ داروں سے, بالخصوص اپنے ماں باپ سے, ان کا اجر کوئی انسان نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, جو ماں باپ بنے ہیں نا, انہیں میری بات سمجھ آئے گی, اور جو بچے بڑے ہوں گے تو انہیں سمجھ آئے گی. اس بچے کو آج میں یہی کہہ رہا تھا وارڈ والے کو کہ بیٹا جس طرح آج یہ لیٹے ہوئے ہیں نا, کبھی آپ اس طرح بیمار تھے, آپ بتا بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ کو کیا ہے, تو یہ آپ کو ہاسپٹل ڈاکٹرز کے پاس لے کے جاتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ اس نے 3 دن سے کھانا نہیں, اس کے پیٹ میں درد ہے, شاید اس کو چیختا ہے, یہ روتا ہے, تو یہ لے کے پھرتے تو تھے نا. اس ایک رات کا بھی آپ بدلہ نہیں دے سکتے. تو پھر وہ بچہ رو بھی پڑا اور اس نے کہا نہیں میں تو معاف کر رہا ہوں, باقی دونوں بہن بھائی نہیں کر رہے, دیکھیں میں تو یہاں کھڑا ہوں. تو اور وہ جو امریکہ بیٹھے ہیں فون بھی نہیں اٹھا رہے, وہ بھی انسان ہے. یہ چھوٹے لیول پہ, انفرادی لیول پہ ہے, اور اجتماعی لیول پہ ایک قوم جو ہے وہ بہت زیادہ کھا پی رہی ہے, تو وہ دوسروں کا بھی حق کھا رہی ہے, اور اگر کسی جگہ ظلم ہو رہا ہے تو اس کے فیور میں بھی نہیں بول رہے, کسی کو منع بھی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا, جس دن ٹرمپ صاحب دلی میں تھے اس دن دلی جل رہا تھا. چونکہ میں چاہتا نہیں کہ میرا تو میسج کچھ اور ہے, تو میں پالیٹکس میں نہیں بولتا, لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے. ٹھیک ہے, میں ٹرمپ سے ان ہندو لوگوں کو, ان مرد و عورت اور خواتین کو جو ان جلتے ہوئے لوگوں کو بچانے کے لیے دین دھرم سے اوپر ہو کے انسانیت کے نام پہ سامنے کھڑے ہوئے, ڈنڈے بھی کھائے یا انہیں چھپایا یا ان کی جانیں بچائیں, میں سمجھتا ہوں وہ کسی یو این او سے اور کسی ٹرمپ سے بڑے انسان تھے. یہی میسج ہے رحمانیت کا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ معاف کر نہیں رہے اور اپنی کرتوت سے باز بھی نہیں آ رہے, اور پھر اس کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ جی ہمیں چھوڑ دیں. تو پھر اب اللہ جی تو کہہ رہے ہیں میں تو چھوڑنے پہ تیار رہا ہوں, وہ کشمیر والے نہیں چھوڑ رہے. وہ کشمیر والے بھی معاف کر دیں, سب کو دعا دے دیں, اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ ان کے دلوں میں رحم بھی ڈال, ان کو ہدایت دے, سب اصل پیج پہ آ جائیں, ایک پیج پہ آ جائیں. جو بڑا بھائی ہے وہ بڑے بھائی کا رول ہی پلے کرے. بھائی جس کے پاس دانے زیادہ ہیں اچھی بات ہے, اور جس کے پاس دانے کم ہیں وہ بھی اچھی بات ہے, لیکن کو ایگزسٹنس کے ساتھ رہیں, اور اگر کوئی چھوٹے موٹے جھگڑے ہیں تو انہیں سیٹل کریں بیٹھ. ٹھیک ہے, یہ تو دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ بندوقوں کے مقابلے میں وینٹیلیٹر ضرورت پڑ گئی. میں نے کہا نا انسان نے توڑنا تو بہت سیکھا, بربادی کا سامان تو بہت بنایا, اور آبادی کا بالکل ہی بنایا, آبادی کو الٹا ختم کرنے کے پلان بنا رہے, تو آباد کیسے ہوں گے یہ. ٹھیک ہے, تو سلامتی کا میسج ہے, پیس کا میسج ہے, پیار بن جائیں, پیار بن جائیں, پیار بن جائیں, اتنا پیار کریں, اتنا پیار کریں, اتنا پیار کریں کہ نفرت ختم ہو جائے. آپ روشنی بن جائیں, آپ نور ہیں, آپ محبت ہیں. آپ ڈاکٹر ایک کیا ہوتا ہے, ایک نرس کیا ہوتی ہے. اب میں ہاسپٹل جا رہا ہوں, ڈیفینیٹلی مجھے ایکسپوجر ہے, اور میرے ساتھ جو نرسز کام کر رہے ہیں ان کے بیوی بچے ہیں, جب وہ یہاں سے جتنا مرضی ہے احتیاطی سارا چینج کر کے جاتے ہیں, گھر جاتے ہیں, ان کے بچے ایکسپوزڈ ہیں, لیکن وہ یہی کام کر رہے ہیں, یہی کام سرحدوں پہ فوجی کر رہے ہیں, یہی کام ڈاکوؤں سے بچانے کے لیے بیچاری پولیس کر رہی ہے. تو اگرچہ شر زمین سے ہمیشہ ختم نہیں ہوگا, لیکن اس کا بیلنس رکھنا ضروری ہے. شر کچھ زیادہ ہی پھیل گیا تھا, تو اب اللہ اور اللہ کی اپنی ایک حکمت عملی ہے, اس میں ذرا سارے پکڑ گئے ہیں, اور سب کو پتا چل گیا کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ کون سی گورنمنٹ کی ہے, تو وہ ہر جگہ آپ کو امپلیمنٹڈ نظر آتی ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم ایکسٹریمز پہ جائیں, تو اعتدال پہ آ جائیں, پیار بن جائیں. جی معاف کر دیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, اور یقیناً آپ کے ساتھ ایک نشست پھر ہوگی, اور میری تو یہ خواہش ہوگی یہ نشستیں جاری رکھیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. جی ناظرین, یہ تھے جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد جاوید احمد, ان کا پورا نام ہے. بہت سارے لوگ جانتے ہیں. کل جب میں نے ان کی پوسٹ کیا, ان کے پروگرام کے حوالے سے, ہمارا ایک طریقہ کار ہے, ہم اپنے ناظرین کو پہلے سے آگاہ کر دیتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں کون سے مہمان آنے والے ہیں. تو مجھے لاہور سے اور پاکستان کی دوسری جگہوں سے مجھے کوئی نہیں جانتا, میں اتنا کوئی دوست باپ بھی بہت ہی کم ہیں شاید جاننے والے, لیکن کچھ جاننے والوں کے مجھے پرائیویٹ میسیجز آئے, اور بعض لوگوں نے اپنی پرابلمز کے حوالے سے میرے ساتھ ذکر کیا, جن میں لاہور سے بھی تھے کچھ. اب آپ کچھ میرے جاننے والے, میرے دوست باپ جو ڈاکٹر جاوید صاحب کے
पेशेंट या उनके कोई फैमिली मेंबर इनके पेशेंट भी रहे, और वो हॉस्पिटल के बाहर भी जो इनकी दूसरी ट्रीटमेंट है, स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट, उसमें ज्यादा जाते हैं और पूरी पूरी फैमिलीज जाती है। ये मुझे वहां से और मुझे और भी ज्यादा मुझे तजस्सुस बढ़ता गया कि मैं किस वक्त इन डॉक्टर साहब से बात करूंगा। यकीन जानिए प्रोग्राम शुरू होने से कुछ देर कबल तक मेरा चूंकि ये कहीं मसरूफ थे, मुझे मैसेज का जवाब नहीं आ रहा था और मैं इंतहाई परेशान था कि आज मेरी ये ख्वाहिश कैसे पूरी होगी। लेकिन अल्लाह ने ऐसा किया कि एन वक्त पर डॉक्टर साहब का मैसेज मुझे आया कि मैं थोड़ी ही देर में आपके साथ हूंगा, और प्रोग्राम शुरू होने से पहले डॉक्टर साहब वहां मौजूद थे। यकीनन इनकी बातें आज मेरे नाजरीन को मैं एक बार फिर कहूंगा कि ये जरूर महसूस हुआ होगा कि आज ख्वाजा कबीर अहमद को भी चुप लगी है। बिल्कुल इंतहाई तवज्जो के साथ सुनने की जरूरत है, और इस प्रोग्राम को मैं आप तमाम नाजरीन से ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इस प्रोग्राम को जहां तक हो सके अपने अहबाब तक, अपने ग्रुपों में, जहां हमारा आसान सा सिस्टम है, इसीलिए हम मुख्तलिफ पेजेस से आते हैं कि आपको ज्यादा आसानी हो। बसूरत दीगर हमारे अपने सर्वर से ये प्रोग्राम 24 आवर प्रोग्राम्स में दोबारा रिपीट किया जाएगा, कई बार किया जाएगा। लेकिन आप जिन पेजेस से आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है उससे आप इसे शेयर करें, वॉच पार्टीज में लगाएं और अपने अहबाब तक ये पैगाम, प्यार और मोहब्बत का पैगाम पहुंचाएं, क्योंकि इस वक्त आपकी जरूरत बनती है एक उम्मीद, और ये पैगाम एक उम्मीद का पैगाम है, ये खौफ को मिटाने का पैगाम है। इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां भी हैं खैरियत से रहेंगे, इन चीजों पर अमल करते हुए आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, नफरतों की जगह प्यार का बीज बोएंगे, नफरतों को मिटा देंगे, क्योंकि नफरतें सिर्फ इंसानियत को बासम करती हैं। प्यार की, मोहब्बत की वो एक अक्सीर है जो इंसान के न सिर्फ उसके अपने फेस पर, अल्लाह के बनाए हुए चेहरे पर रौनक लाता है, बल्कि वो दुनिया को बारौनक बना देता है। इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम से आपसे इजाजत चाहूंगा। फिर आखिर पर उसी पैगाम के साथ, उम्मीद के दिए जलाते रहो, उम्मीद फैलाओ, खौफ मिटाओ, देखते रहिए बे आवाजों की आवाज, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, पिसे हुए 2 करोड़ इंसानों की आवाम की आवाज, और साथ ही दुनिया भर के पिसे हुए इंसानों की आवाज, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, जम्मू कश्मीर टीवी। अल्लाह नेगेबान। अल्लमल कुरआन खलक़ल